یہ معمولی سا تحفہ اس قابل تو نہیں کہ اس حسین مکھڑے کی نظر کیا جائے، مگر فی الحال میری طرف سے یہی قبول کیجیے۔ جگر جگر کرتی ڈائمنڈ کی انگوٹھی دلہن کی انگلی میں ڈال کر اس نے دلہن کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اوپر کیا۔ تم؟ اگلے ہی پل دورا حیرت و صدمے کی ذاتی سے چیخ پڑا۔ دلہن نے استہزئیہ انداز میں آنکھیں گھما گھما کر اسے دیکھا، اور اس سے پہلے وہ کوئی ڈائیلاگ بولتی کمرشل بریک آ گیا۔ لو بھلا بتاؤ۔ اتنا ذرا سا سین اور پھر وقفہ۔ دادی جان سچی مچی بدمزہ ہوئی تھی۔ اور دیکھو تو دادی جان، دلہن نے گھونگھٹ تب تو نکال نہیں رکھا تھا، صرف سر جھکا کر بیٹھی تھی، تب بھی اس ڈفر کو پتہ ہی نہ چل سکا یہ ستارہ نہیں بلکہ سارا ہے۔ سارا نے بھی اظہار خیال کیا۔ تو اب گھونگھٹ کا فیشن ہی کہاں رہا بچے، اب دلہنیں بھی گھونگھٹ نکالنے کی روادار نہیں۔ ایک ہمارا زمانہ تھا، شادی شدہ عورتیں سسرال میں سارا دن گھونگھٹ نکالے پھرتی تھیں، جیٹھ دیوروں کے سامنے بے پردہ تھوڑی پھرا کرتے تھے۔ گھر کی ساری عورتیں گھونگھٹ نکالتی تھیں۔ سارا نے حیرت سے استفسار کیا۔ اور نہیں تو کیا، 3 میری جٹھانیاں تھیں، 2 دیورانیاں، سب کے لیے ایک ہی اصول اور قاعدہ تھا۔ جہانہ بیگم تصور کی آنکھ سے پچھلے وقت کو سامنے لاتے ہوئے بولی تھی۔ تو دادی جان، پھر جو دادو لوگ تھے وہ اپنی اپنی بہو کو پہچانتے کیسے تھے؟ آخر میں آپ سب دیورانی جٹھانیاں تو پردے میں رہتی تھیں۔ سارا نے بڑے اشتیاق سے دریافت کیا۔ تو انہوں نے پہچان کر کرنا بھی کیا تھا بھائی؟ بڑوں کے سامنے بیوی کا مخاطب کرنا انتہائی بےہودہ بات تصور کی جاتی تھی۔ وہ بےحد اطمینان سے بولی۔ امیزنگ دادی جان، یعنی میاں بیوی نے کوئی ضروری بات کرنی ہو تو رات کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ اس نے تو سادگی سے پوچھا تھا، مگر پاس بیٹھی رفیہ بیٹی کی بولپن پر جزبز ہو کر رہ گئی۔ اپنی ساس سے ان کے مثالی تعلقات صحیح، لیکن ان کا اس بات پر اس سے سخت نظریاتی اختلاف تھا۔ ایک طرف وہ بار بار اپنے زمانے کا حوالہ دیتی تھی، پرانی روایات، اقدار، شرم و حیا وغیرہ کے قصے سناتی نہ تھکتی، اور دوسری طرف پوتی کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی کے انتہائی بے سر و پا ڈرامے بہت شوق سے دیکھتی، بلکہ دونوں دادی پوتی ڈراموں پر سیر حاصل تبصرہ فرماتے ہوئے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے۔ آج کل رمضان مبارک کی وجہ سے افطاری کے بعد ٹی وی لاؤنج میں محفل نہ جمتی تھی، بلکہ نماز مغرب کے بعد سارا کچن سمیٹتی تھی، اور عشاء کی اذان ہوتے ہی گھر کے تینوں خواتین نماز و تراویح کے بعد تو بس بستر پر پڑنے کا ہی دل کرتا۔ ہاں، چونکہ صبح کا وقت فراغت کا ہوتا تھا، سو دونوں دادی پوتی نشچر مقرر میں اپنے پسند کے ڈرامے اطمینان سے بیٹھ کر دیکھتی۔ رفیہ کو ان بے سر و پا ڈراموں سے کوئی سروکار نہ تھا، البتہ ساس کی وجہ سے وہ بیٹی کا زیادہ نہ ٹوکتی تھی۔ یہاں کبھی کبھار ان کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو جاتا، جیسے اس وقت ہوا تھا۔ اٹھو سارا، سنتی نہیں ہو، گیٹ پر بیل ہو رہی ہے، جاؤ جا کر دیکھو۔ انہوں نے اسے تقریباً ٹوکتے ہوئے مخاطب کیا تھا۔ اس ٹائم کون ہوگا امی؟ وہی شیطان بچے ہوں گے، روزوں میں بھی چین نہیں لینے دیتے۔ سارا بڑبڑاتے ہوئے پاؤں میں سلیپر ڈال کر باہر نکلی۔ کچھ دن ہوئے پڑوس میں ایک نئی فیملی آ کر آباد ہوئی تھی۔ جوائنٹ فیملیز اس طرح، اور ہر عمر میں ہر سائز کے بے شمار شرارتی بچے، جن کا محبوب مشغلہ پڑوسیوں کی گھنٹی بجا کر بھاگ جانا تھا۔ محلے والے عاجز آ گئے تھے ان سے۔ 1-2 بار پکڑے گئے، مگر ایسی معصوم شکل بنا کر سوری کرتے کہ آگے سے کوئی کچھ نہیں کہہ نہیں پاتا۔ لیکن آج سارا نے سوچ لیا تھا کہ اگر ملزم موقع واردات پر پکڑا گیا تو وہ حشر نشر کر دے گی۔ تیز چلتی وہ گیٹ کی طرف بڑھی، اور اتنے میں ہی دور 12 بیل ہوئی۔ بچو جی، آج تو میں تمہارا قیمہ کر دوں گی۔ اس نے دھاڑتے ہوئے دروازہ کھولا تھا۔ اگر آج افطاری میں آلو قیمہ بنانے کا پروگرام ہے تو جاؤ، میں بازار سے لا دیتا ہوں۔ میرا کیا قصور ہے، میرا قیمہ بنانے کا ارادہ باندھ رہی ہو؟ ساتھ مسکراتے ہوئے اندر آیا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم ہو، میں تو سمجھی تھی پڑوسیوں کے شرارتی بچے ہیں، وہ بنا شرمندہ ہوئے کہتے ہوئے اس کے پیچھے ہی۔ کون ہے ساتھ؟ اتنے میں رفیہ بھی لاؤنج سے باہر نکلی تھی۔ السلام علیکم چچی۔ ساتھ نے انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو، انہوں نے بہت خندہ دلی سے جواب دیا۔ اپنے جیٹھ کا یہ بیٹا انہیں بہت عزیز تھا، اور کیوں نہ ہوتا، اس سے ان کی اکلوتی لاڈلی کا نصیب جڑنا تھا۔ یہ فیصلہ دونوں کے بچپن میں ہی جہانہ بیگم نے کیا تھا، اور فریقین اس پر راضی تھے۔ سارا اور ساتھ بھی اس حقیقت سے واقف تھے، اگرچہ دونوں جانب سے نہ کبھی محبت کا اظہار ہوا تھا، نہ ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں میں چھپی بے پناہ چاہت کا اقرار۔ بنا کچھ کہے سنے ہی دونوں ایک دوسرے کے دل کا حال جانتے تھے، اور اپنے بڑوں کے کیے گئے فیصلے سے پوری طرح مطمئن اور شاداں۔ آؤ ساتھ بیٹا، بہت دن بعد چکر لگایا۔ رفیہ نے محبت سے پوچھا۔ کیا بتاؤں چچی جان، روزوں کی وجہ سے گھر سے نکلنا ہی نہیں ہوتا، بس گھر سے آفس اور آفس سے گھر۔ اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ ارے میرا بچہ آیا ہے۔ جہانہ بیگم بھی ساتھ کی آواز سن کر باہر نکلی تھی۔ ساتھ نے انہیں سلام کر کے ان کے آگے سر جھکائے۔ ہمیشہ کی طرح جہانہ بیگم نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر پیشانی کا بوسہ لیا۔ جتنی محبت آپ ساتھ سے کرتی ہیں، کبھی مجھے پر تو ایسا پیار نہیں آیا آپ کو۔ پیار کے اس اظہار پر سارا کے لبوں سے وساختہ شکوہ برآمد ہوا تھا۔ تم ہمیشہ کی طرح جل گئی۔ بھائی میں پہلا پوتا ہوں دادی جان کا، مجھ سے ذرا زیادہ پیار ہے انہیں مجھ سے۔ ساتھ نے مسکراتے ہوئے اسے چڑھایا تھا۔ ارے نہیں، یہ بھی تو میری پہلی پوتی ہے، اس سے بھی کم پیار تو نہیں مجھے۔ جہانہ بیگم نے جھٹ سے اسے ساتھ چمٹایا۔ سارا نے بڑی ترائی ہوئی نگاہوں سے ساتھ کو دیکھا تو وہ ہنس پڑا۔ رفیہ بھی سارا کے بچپنے پر مسکرا دی۔ اچھا دادی جان،
کو کی چہیتی، اب دادی کی جان چھوڑا، میں بہت مشکل سے 2 گھنٹے کا آف لے کر دادی جان کو لینے آیا ہوں۔ یہ ناانصافی ہے ساتھ، جب یہ طے ہوا تھا کہ آدھا رمضان دادی جان ہماری طرف گزاریں گی اور باقی تمہاری طرف، تو تم 13ویں روزے کو ہی انہیں لینے کس طرح آ گئے ہو؟ 2 دن سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ اطمینان سے بولا۔ تمہیں فرق نہیں پڑتا ہوگا، اتنے ڈھیر سارے لوگ ہیں تمہارے گھر، مجھے تو 2 دن کیا 2 گھنٹوں سے بھی فرق پڑتا ہے۔ اور وہ ہنسی ہوئی، کبھی کبھار اسے اپنے اکلوتے بن کر شدت سے احساس ہوتا تھا۔ ایسے ہی تو دادی جان اس کی گہری سہیلی نہ تھی، کتنا دل لگا رہتا تھا اس کا ان کی وجہ سے، مگر یہ ساتھ کا بچہ بھی کبھی دادی جان کو 10-15 دن سے زیادہ یہیں رہنے ہی نہیں دیتا تھا۔ دونوں کے درمیان لڑائی کی واحد وجہ یہی بنتی تھی کہ دونوں جہاں آرا بیگم پر پورا حق جتاتے تھے۔ سارا، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ دادی جان کا بیگ تیار کرو، اور تم ہو کے بحث چھڑے کھڑی ہو، مجھے نے گھر چھوڑ کر واپس آفس بھی جانا ہے۔ دیکھو 7 روزوں میں اگر دادی جان، اس نے اس پر اجازت سے کچھ کہنا چاہا تھا، مگر ساتھ میں اس کی دوری بات سمجھتے ہوئے نفی میں گردن ہلا دی۔ دادی جان دونوں گھروں کے لیے باعث رحمت ہے سارا، اور تم رمضان کے اس بابرکت مہینے میں اس رحمت پر قبضہ جمائے رکھنا چاہتی ہو۔ ارے تھوڑے سے دنوں کی تو بات ہے، میں عید کے بعد انہیں خود چھوڑ جاؤں گا۔ وعدہ؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ عید دادی جان تمہاری طرف گزاریں گی؟ یہ کب طے ہوا تھا؟ حسب توقع سارا چیخ ہی پڑی تھی۔ اچھا بابا، یوں کھڑے کھڑے جھگڑنا بند کرو اور اندر بیٹھ کر آرام سے طے کر لو کہ میں نے عید کہاں گزارنی ہے۔ میں اپنے 4 جوڑے خود ہی بیگ میں ڈال لیتی ہوں۔ جہاں بیگم مسکراتے ہوئے بولی تھی، وہ دونوں لاؤنج میں جا بیٹھے۔ رفیہ کو اچانک یاد آیا تھا، ساتھ بیٹا تھوڑی دیر رکنا، میں نے چنے کی دال کا حلوہ بنایا ہے، بھائی صاحب کو بہت پسند ہے، سحر اور افطار میں تھوڑا بہت میٹھا ضرور لیتے ہیں، میں تمہیں ڈونگے میں نکال کر لا دیتی ہوں۔ آپ کے ہاتھ کا حلوہ ہم سبھی وہ شوق سے کھاتے ہیں، جس جان سحری کرے تو کچھ بچے کا بھی نہیں، آج افطاری میں ہی چٹ ہو جائے گا۔ اس کے کہنے کا مطلب ہے امی کے بڑے والے ڈونگے میں خوب سارا حلوہ ڈال کر دیجیے گا۔ سارا نے اسے ہنس کر چھیڑا۔ کتنا صحیح اندازہ لگایا تم نے لڑکی، وہ ساتھ تھا، مجال ہے جو شرمندہ ہو جاتا۔ رفیہ مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اب کمرے میں سے وہ دونوں رہ گئے تھے، دونوں کے مابین چند لمحوں کے لیے بے نام سی خاموشی چھا گئی۔ اگر ایسا ہی ہوتا تھا کہ سب کے سامنے ایک دوسرے سے خوب چونچے لڑانے والے جب تنہا ہوتے تو سوچتا ہی نہ تھا کہ ایک دوسرے سے کیا کہیں۔ اور سناؤ کیسے روزے گزر رہے ہیں؟ آخر سارا نے اس قسم دیکھتے ہوئے بات کا آغاز کیا، اور اس کا چہرہ دیکھ کر اسے کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ روایتی حلیہ کے برعکس کچھ بجھا مزمل سا چہرہ۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ تایا، ابو، تائی، امی، حسیب، انم، اس نے گھر والوں کی خیریت جاننی چاہیے۔ اس سے پہلے سوال کی طرح اسے سوال کا بھی جواب نہ ملا۔ چپ چاپ اس تک کے جا رہا تھا، جانے کے استحان میں تھا وہ۔ کیا بات ہے، ساتھ چپ کا روزہ بھی رکھ لیا ہے کیا؟ وہ دوبارہ گویا ہوئی۔ وہ جیسے یکدم چونکا تھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے۔ کیا بات ہے، تم اتنے تھکے کیوں لگ رہے ہو؟ کیا روزہ لگ رہا ہے؟ وہ گویا جرا پر اتر آئی۔ اسے ساتھ کا یہ موڈ ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ گرمیوں کے روزے ہیں، لگتے تو ہیں یار۔ ساتھ نے اس پر مسکرانے کی کوشش کی۔ بہرحال روزہ لگنے سے بندہ اتنا پریشان حال نہیں ہو لگتا جیسے اس وقت تم لگ رہے ہو۔ کوئی پرابلم ہے ساتھ؟ وہ پریشان ہوئی۔ ساتھ نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھا۔ کیا تھی یہ لڑکی؟ اپنی دانش میں وہ اس سے بالکل نارمل انداز میں ملا تھا، پہلے کی طرح چھیڑ چھاڑ، ہنسی مذاق، مگر پھر بھی جانے کیسے وہ اس کے دل کا حال پا گئی تھی۔ کوئی پرابلم نہیں ہے لڑکے، تم جلدی سے جاؤ، دادی جان کی پیکنگ مکمل کرو۔ دادی جان کو چھوڑ کر مجھے فوراً واپس پہنچنا ہے، بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے، اور چچی جان سے کہو کہ جلدی سے حلوہ ڈونگے میں ڈال دیں۔ اس نے کلائی کی گھڑی پر نگاہ جماتے ہوئے کس قدر افراتفری میں جانا چاہیے اور اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی ہو گئے۔ سارا سر ہلاتے ہوئے فوراً باہر نکل گئی تھی۔ ساتھ نے صوفے کے اوپر سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی تھی۔ اس پاگل لڑکی کو کیسے بتاتا کہ وہ کس بات سے پریشان ہے؟ جہاں بیگم اپنے چھوٹے سے بیگ میں اپنی ضرورت کی تمام اشیاء رکھ کر جانے کے لیے تیار تھی۔ ساتھ رفیہ سے مل کر ان کا بیگ اٹھانے جانے کو آگے بڑھا۔ سارا کے پاس سے گزرا، سرگوشی کے انداز میں بولا، میرے اور اپنے لیے چھوٹی اچھی دعائیں کرنا۔ سارا نے گردن تو ہلا دی، مگر اس بات کا مفہوم سمجھ نہ پائی۔ اس کی چھٹی اس کو کچھ انہونی کا احساس دلا رہی تھی۔ اس بار اپنے بڑے بیٹے وجیہ الحسن کے گھر جا کر جہاں بیگم کو کچھ غیر معمولی پن کا احساس ہوا۔ اپنی دونوں بہوؤں سے ان کے مثالی تعلقات تھے، وہ خدا کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی تھی جسے انہیں قدسیہ اور رفیہ جیسی سمجھدار بہوؤں سے نوازا تھا۔ دونوں بہوؤں نے بچوں کی تربیت بہترین انداز میں کی تھی۔ دونوں گھرانوں کے آپس میں مثالی تعلقات اپنی سہولت کے مطابق رہائش الگ لگتی مگر دل ملے ہوئے تھے۔ جہاں بیگم کچھ دن بڑے بیٹے کے ہاں گزارتی تو کچھ دن چھوٹے کے ہاں۔ وہ جہاں بھی جاتی ان کی آمد پر اتنی خوشی کا اظہار کیا جاتا جیسے وہ چند دنوں بعد نہیں بلکہ چند مہینوں بعد آئی ہوں۔ ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر بس ستانے کے لیے لیٹی تو ان کی چھوٹی پوتی انم ان کے پاس آ گئی۔ ان کا چہرہ رویا رویا سا ہو رہا تھا۔ اس کا ساتھ بھائی نے آپ کو کچھ بتایا دادی جان؟ ان کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی جہاں بیگم نے حیرت سے پوتی کو دیکھا، پھر نفی میں گردن ہلا دی۔ کچھ کیجیے دادی جان، سب کچھ گڑبڑ ہونے جا رہا ہے، امی کو سمجھائیے۔ وہ ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے رو پڑی تھی۔ انم بچے کھل کر بات کرو، میری کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جہاں بیگم واقعتاً پریشان ہو گئی تھی۔ امی سعد بھائی کی بات علیزے سے طے کرنے جا رہی ہیں، اس نے گویا ان کے حواسوں پر بم کرایا۔ علی سے؟ جہاں بیگم نے حیرت سے پوتی کو دیکھا۔ جی ہاں، آفاق ماموں کی علی سے۔
اس نے اپنے مرحوم ماموں کا نام لیا۔ جہانا بیگم نے بے یقینی سے پوتی کو دیکھا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہونے جا رہا ہے دادی جان، صرف آپ ہی ہیں جو امی کو اپنے اس جذباتی فیصلے سے روک سکتی ہیں۔ امی کہتی ہیں کہ یہ ماموں مرحوم کی آخری خواہش تھی۔ امی اپنے مرحوم بھائی کی آخری خواہش کا تو احترام کر رہی ہیں، لیکن زندہ لوگوں کی خواہشوں اور خوابوں سے آنکھیں چڑھا رہی ہیں۔ آپ خود بتائیں دادی جان، کیا سات بھائی سارا آپ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ زندگی گزارنے کا تصور بھی کر سکتے ہیں؟ اور ایک سات بھائی، کیا ہم سب نے بھی جب کبھی سات بھائی کے ساتھ کسی کا تصور کیا تو وہ سارا آپ ہی تھیں؟ بے شک دونوں کی باقاعدہ منگنی نہیں ہوئی، لیکن بچپن سے ہم سب کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ سارا آپ کوئی ہمارے گھر آنا ہے۔ علی سے بے شک وہ بہت اچھی لڑکی ہے، لیکن سات بھائی اور اس کا ایج ڈفرنس تو دیکھیں، تو اسے بالکل چھوٹی بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، اور وہ تو گھر میں کس کس کو یہ بات معلوم ہے؟ جہارا بیگم نے اس کی بات کرتے ہوئے ٹھہرے ہوئے انداز میں پوچھا۔ سب کو ہی پتا ہے، 4 دن پہلے امی نے یہ ذکر چھیڑا اور 4 دن سے گھر میں بے تحاشا ٹینشن کی فضا ہے۔ کسی کو سکون کی نیند نہیں آتی ہے، نہ سحری اور افطاری کے وقت کچھ کھانے کو جی چاہتا ہے۔ انم دل گرفتہ ہو کر بولی، تو کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جہارا بیگم نے اپنی پریشانی چھپاتے ہوئے اسے دلاسا دیا۔ سچ کہہ رہی ہے نا آپ دادی جان، سب ٹھیک ہو جائے گا نا؟ انہوں نے بہت امید سے پوچھا۔ انہوں نے بد وقت مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ انا مطمئن ہو کر چلی کہ وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ افطاری پر معمول کا تمام ہوتے ہوئے بھی پرانی والی رونق نہ تھی۔ سب خاموشی دسترخوان پر سائرن بجنے کا انتظار کرے تھے۔ اب ساتھ کو بھی بلا لاؤ، آفس سے آ کر کہیں سو تو نہیں گیا؟ وجیہ الحسن صاحب نے بیٹے کی غیر موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ سات بھائی ابھی آفس سے آئے ہیں ہی کہاں ہیں ابو؟ انہوں نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ کیوں خیریت؟ انہوں نے پوچھا۔ ابھی فون آیا تھا، کہہ رہا تھا کام زیادہ ہے، وہیں افطار کرے گا۔ اس بار قدسیہ بیگم نے جواب دیا تھا۔ وجیہ الحسن صاحب نے تیکھی نگاہ بیوی کے چہرے پر ڈالی، مگر کچھ بولنے سے گریز کیا۔ جہانہ بیگم ماحول کا بوجھل پن شدت سے محسوس کری تھی۔ رات جب وہ نماز عشاء اور تراویح ادا کر کے فارغ ہوئی، تب ساتھ دستک دے کر کمرے میں داخل ہوا۔ تھکا تھکا نڈھال سا ان کے دل کو کچھ ہوا۔ نماز پڑھ لی آپ نے؟ ساتھ نے پوچھا۔ پڑھ لی بیٹا، لیکن تو اتنی دیر سے کہاں تھا؟ ایسا بھی کیا آفس کا کام کہ صبح کا 11 بندہ رات کو لوٹے؟ وہ بیڈ پر پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی۔ ساتھ کوئی جواب دیے بنا نیچے کارپٹ پر بیٹھ گیا اور ان کے گھٹنوں پر اپنا سر رکھ لیا۔ کیا بات ہے میرے بچے، کیوں اتنا پریشان ہے؟ انہوں نے پیار سے اس کے بال سنوارے۔ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی دادی جان۔ کچھ دیر بعد اس نے نیلے اپنے لہجے میں شکوہ کیا تھا۔ کیسی زیادتی؟ جہانہ بیگم سمجھ نہ پائی تھی۔ بچوں کے رشتے کم عمری میں طے نہیں کرنی چاہیے۔ بچپن سے یہ بات ہمارے کانوں میں پڑی تو دل میں اسی راہ پر چل پڑا، لیکن اب اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنا کمزور رشتہ باندھا آپ لوگوں نے، یا پھر ہم ایک دوسرے کا ایسا پابند کر دیا ہوتا کہ کوئی اس بندھن کو توڑنے کا سوچ بھی نہ سکتا، ورنہ یہ بات ہمارے بڑے ہونے تک اپنے سینوں میں پروئی رہنے دیتے۔ وہ شکووں کی پٹاری کھول بیٹھے تھا۔ جہانہ بیگم نے ٹوک بھی نہ سکی کہ اس کی کوئی بات غلط نہ تھی۔ میں سارا کے بغیر نہیں رہ سکتا دادی جان۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے بڑی بے بسی سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ تو میری سارا کب رہ سکتی ہے تیرے بغیر؟ ان کی جلمل کرتی آنکھیں مسکرائی تھی۔ تو بالکل فکر نہ کر، میں بات کروں گی تیری ماں سے۔ وہ یہ فیصلہ تنہا کرنے والی کون ہوتی ہے؟ میں زندہ ہوں ابھی، اور شادی بیاہ کوئی بچوں کا کھیل تھوڑی ہے۔ زور زبردستی زندگی بھر کے بندھن کب باندھے جاتے ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ بیٹھے بیٹھائے قدسیہ کے ذہن میں کیا بات سمائی کہ گھر بھر کو یوں پریشان کر ڈالا۔ زندگی میں پہلی بار انہیں بڑی بہو پر غصہ آیا تھا۔ امی جان اتنی کٹور کیسے ہو گئی ہیں؟ آفاق ماموں نے ان سے آخری سانسوں میں یہ بات کی تھی اور وہ ان کی آخری خواہش پوری کرنا چاہتی ہیں، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ میرے حوالے سے سارا کا ہی تصور کیا ہے۔ میں نے ہمیشہ سارا کے لیے ان کی آنکھوں میں بے تحاشا محبت محسوس کی، لیکن جانے کیوں اب؟ ساتھ نے بے بسی سے بات چھوڑ دی۔ میں نے کہا نا ساتھ، میں سمجھاؤں گی قدسیہ کو، وہ بچی کیا بھلا نام ہے اس کا؟ انہوں نے صحن پر زور دیا۔ علی سے۔ ساتھ نے ہولے سے اپنے نام ماموں ذات کا نام لیا تھا۔ ہاں تو اتنی پیاری بچی کا کوئی رشتہ کا کال تھوڑی ہوگا، پھر ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے؟ یہی بات تو میں امی کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ لیزا اتنی چھوٹی ہے مجھ سے۔ خدا گواہ ہے کہ میں نے جب بھی اس پر نگاہ ڈالی ہے تو چھوٹی بہن سمجھ کر پیار والی نگاہ ہی ڈالی ہے۔ وہ میرے لیے انم جیسی ہے۔ اگر سارا میدان میں درمیان میں نہ ہوتے تو میں تب بھی لیزے سے شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بہت پریشان تھا۔ اچھا میرے بچے، تو ساری فکریں ذہن سے چٹک دے اور اپنے کمرے میں جا کر سو جا۔ میں قدسیہ سے بات کروں گی، اس نے آج تک میری کوئی بات نہیں ڈالی، اور یہ معاملہ تو ایسا ہے کہ اس سے میرے دونوں بیٹوں کا گھر متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ پھر میری سارا تو جیتے جی مر جائے گی۔ جہانہ بیگم کے کہنے پر ساتھ بھی اس کے تصور میں کھو گیا۔ چل شابہ، جا کر سو جا، پھر صبح سحری کے لیے بھی اٹھنا ہے۔ انہوں نے اسے پکارا تو وہ سر ہلاتے ہوئے اٹھ گیا تھا، اور اگلے دن سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ جہاں عرب بیگم نے بہو سے بات کرنے کی ٹھانی، قدسیہ ماسی کو صفائی کی ہدایت دے کر ساس کے پاس آ بیٹھی۔ جہاں بیگم بظاہر ہر اخبار پڑھنے میں مصروف تھی۔ انہوں نے قدسیہ کو آتے دیکھا تو اخبار اور چشمہ ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ آؤ بہو، میں نے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ انہوں نے سنجیدگی سے قدسیہ کو مخاطب کیا۔ سوچیا سر اٹھا کر ساس کو دیکھا۔ وہ کیا کہنے جا رہی تھی قدسیہ بخوبی جانتی تھی۔ میں بھی آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں اماں جان۔ انہوں نے سر جھکا کر دھیمے لہجے میں بات کا آغاز کیا۔ ہاں تو پہلے تم کہو۔ جہانہ بیگم نے فراخ دلی سے کہا۔ میری اپنی ماں میرے لگپن میں ہی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ ماں کیا ہوتی ہے؟ آپ نے مجھے احساس دلایا کہ ماں کی محبت اور شفقت کیا چیز ہوتی ہے۔ خدا گواہ ہے میں نے آپ کو کبھی وجیہ الحسن کی ماں نہیں سمجھا، بلکہ
ہمیشہ اپنی ماں سمجھے۔ وہ بے بسی سے بولی، کیسی باتیں کرتی ہے قدسی، میں ہوں تیری ماں۔ جہاں بیگم بھی جذباتی ہوگی، اگر میری ماں ہے تو اماں خدا کے لیے میری مجبوری سمجھے، آپ کی بیٹی آپ کے آگے ہاتھ جوڑی ہے، اسے معاف کر دیجیے۔ قدسیہ کے آنسو ان کے ہاتھوں پر تواتر سے بہنے لگے۔ یہ کیا کہہ رہی ہے قدسیہ؟ جہاں بیگم نے خفا ہوتے ہوئے ان کے بندے ہاتھ کھولے تھے۔ قدسیہ اس وقت انہیں اپنے حواسوں میں نہ لگ رہی تھی۔ میرا ایک ہی بھائی تھا اماں، مجھ سے میرے پورے 13 برس چھوٹا۔ ماں کے انتقال کے بعد میں نے اسے بچوں کی طرح سنبھالا، وہ مجھے اپنی ماں کی طرح ہی مانتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے ہر فیصلے کا اختیار مجھے سونپ رکھا تھا۔ اسے کیا پہننا ہے، کون سے مضامین منتخب کرنے ہیں، کن لڑکوں سے دوستی کرنی ہے، مجھے اس سے کوئی دوسری بار کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ وہ سر جھکا کے میرا ہر فیصلہ، ہر بات مانتا چلا گیا۔ اس کے ساتھ اس کے لڑکے فراغ البالی کے مزے لوٹ رہے تھے، مگر میں نے اس کی تعلیم مکمل ہونے کا بھی بمشکل انتظار کیا اور اسے شادی کے بندھن میں باندھ دیا۔ یہاں بھی اس نے میری پسند پر سر جھکا دیا۔ آپ کے سامنے کی تو بات ہے اماں، جب ہم صفیہ کو آفاق کے سنگ رخصت کروا کر لائے تھے، بالکل کل کی بات لگتی ہے نا؟ میری اماں جایا کتنی جان چھڑکتا تھا وہ مجھ پر، میرے بچوں پر، اور ساتھ میں تو گویا اس کی جان تھی۔ زندگی کی آخری سانسوں میں اس نے اپنی بیٹی کے لیے مجھ سے میرے ساتھ وہ مانگا تھا۔ وہ بہت فکر مند تھا لیزے کے لیے، اطمینان چاہ رہا تھا کہ اس کی لاڈلی کا مستقبل محفوظ ہو جائے۔ زندگی میں پہلی اور آخری بار میرا بھائی مجھ سے کچھ مانگ رہا تھا، وہ امید بھری نگاہوں سے مجھے تک رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ اس کی مہلت ختم ہونے والی ہے، لیکن میں اس کی تسلی کے لیے یقین دہانے کا ایک لفظ نہ بول پائی۔ میں نے کتنی سختی، کتنی خود غرضی دکھائی نا اماں، مجھے اس وقت بھی اپنے بھائی کی آخری خواہش سے زیادہ اپنے بیٹے کی دل کی خواہش کا خیال رہا۔ میں جانتی ہوں اماں کہ سارا میرے ساتھ کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے، میں نے خود بھی ہمیشہ ساتھ کے ساتھ سارا کا ہی سوچا تھا، لیکن میں کیا کروں، مجھے آفاق کی آخری نگاہیں نہیں بول پائی۔ میں نے اس وقت تو خاموش رہ کر اس کی آس توڑ دی تھی، لیکن اس کے جانے کے بعد مجھے پل کا قرار نصیب نہیں ہوا۔ 1 سال لگا ہے اماں مجھے اس فیصلے پر پہنچنے میں۔ میں نے جو ذہنی اذیت جھیلی ہے کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ میں اس تمام عرصے میں 2 کشتیوں کی سوار رہی ہوں، کبھی سارا اور ساتھ کی خوشیوں کا خیال آتا تو کبھی اپنے بھائی کی آس بھری نگاہوں کا۔ لیکن آخرکار میرے بچھڑے بھائی کی محبت میری ممتا پر غالب آ گئی۔ میں اپنے اندر اس کی آخری خواہش رد کرنے کا حوصلہ نہیں پا سکی۔ میں اپنے بچے کی کوئی قربان کرنے پر مجبور ہوں اماں۔ قدسی ہزاروں قطار ہو رہی تھی۔ جہاں بیگم کا ہاتھ خود بخود ان کے سر پر آ گیا۔ سارا میں کسی چیز کی کمی ہے اماں، اسے ساتھ سے کہیں زیادہ اچھا لڑکا مل سکتا ہے۔ رفیع اور بھائی صاحب سے میں خود ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لوں گی۔ مجھے پتہ ہے اماں کی اس بات سے آپ سب کو کتنا دھچکا لگے گا، لیکن آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے ساتھ کے دل کو بھی قرار آ ہی جائے گا۔ لیزی اچھی بچی ہے، اس کا ذہن اسے قبول کرنے پر آمادہ ہو ہی جائے گا۔ قدسیہ نے بات مکمل کر کے جہاں بیگم کو دیکھا جو چھاپ بیٹھی تھی۔ وہ قدسیہ کی ذہنی اور جذباتی کیفیت سمجھ سکتی تھی۔ انہیں سمجھانے کے لیے جہاں بیگم کو اپنی سوچی کئی ساری دلیلیں بیکار لگنے لگی تھی۔ کچھ تو بولے اماں، آپ مجھ سے خفا ہو گئی ہیں نا؟ قدسیہ نے اداسی سے نہ دیکھا۔ تم نے میرے بولنے کے لیے چھوڑا ہی کیا ہے بیٹی؟ جہاں بیگم نے ٹھنڈی سانس بھری۔ بہرحال میں خفا نہیں ہوں تم سے، تمہاری مجبوری سمجھ سکتی ہوں، لیکن تمہارے فیصلے کے جو اثرات مرتب ہوں گے ان سے نپٹنا بھی تو بڑی پریشانی کا باعث بنے گا۔ ان کے چہرے پر فکر کے سائے چھانے لگے۔ آپ اگر میرا ساتھ دیں اماں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ قدسیہ نے بہت امید سے نہ دیکھا تھا۔ سچی بات تو یہ ہے قدسیہ کہ ابھی میرے لیے اپنے دل کو سمجھانا بھی بڑا مرحلہ ہے۔ سعد اور سارا دونوں میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، ان کا دل ٹوٹے یہ صدمہ میرا بوڑھا دل کیسے سہار پائے گا؟ انہوں نے تھکے انداز میں خود کلامی کی۔ زندگی کی ڈھلتی چھاؤں میں یہ کیسا عجیب سا امتحان درپیش تھا۔ تم اس وقت کہاں چل دی ہے بیٹا؟ جہاں بیگم برآمدے میں پیچھے تخت پر بیٹھی استغفار کی تسبیح پڑھنے میں مشغول تھی۔ جب انہوں نے کتابیں اٹھائی حسیب کو باہر کی جانب جاتے دیکھا۔ دوست کی طرف جا رہا ہوں، مل کر اسائنمنٹ بنانا ہے دادی جان، حسیب نے جواب دیا۔ اس وقت جینا، اب تو افطار کا ٹائم ہونے والا ہے۔ جہاں بیگم نے اسے نرمی سے مخاطب کیا۔ اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ کس کے گھر جانے کا وقت ہے بھلا؟ افطار کے بعد چلے جانا۔ قدسیہ برتن سے ہاتھ پونچھتی باہر نکلی تھی۔ افطار وہیں کر لوں گا، حسیب نے ان سے نظریں ملائے بغیر خفا سے انداز میں جواب دیا تھا۔ آج میں نے خاص تمہارے پسند کے آلو کے پکوڑے بنائے ہیں۔ قدسیہ نے اسے روکنا چاہا تھا۔ حیرت ہے امی، آپ کو اپنی بچوں کی پسند ناپسند کا خیال بھی ہے؟ حسیب نے روٹھے انداز میں طنز کیا۔ حیرت ہے امی، آپ کو اپنے بچوں کی پسند ناپسند کا خیال بھی ہے؟ حسیب نے روٹھے انداز میں طنز کیا۔ قدسیہ کا چہرہ یکلک سفید پڑ گیا۔ دیکھ رہی ہیں اماں، یہ میرے بچے ہیں، آج تک ان کی ہر فرمائش، ہر خواہش بساط سے بڑھ کر پوری کی ہے۔ زندگی میں پہلی بار ان کی کوئی خواہش پوری کرنا میرے بس سے باہر ہو گیا، تو اس بات کا لیکن مجھ سے اپنی ماں کی مشکل کوئی سمجھ ہی نہیں رہا۔ سب مجھے ساتھ کی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ سمجھ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے میں ایک طرف ہٹ جاتی ہوں۔ میں اپنی اولاد ہر قسم کے حق سے دستبردار ہوتی ہوں۔ روتے روتے حواس کھونے لگی تھی امی۔ انم نے انہیں گرتے دیکھا تو چیخ مار کے آگے بڑھی۔ حسیب نے بھی کتابیں تخت پر پھینک کر انہیں تھاما تھا۔ اتنے میں سعد بھی کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ ذرا دیر پہلے آفس سے لوٹا تھا اور کسی سے کوئی بات کے بنا محض سلام کر کے کمرے میں گھس گیا تھا۔ وہ فوراً لپک کر ماں کے پاس آ گیا۔ پانی لاؤ مانو۔ اس نے قدسیہ کے سر پڑتے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے انم کو مخاطب کیا۔ انم سر ہلاتے ہوئے مڑی، لیکن پھر واپس پلٹی تھی۔ امی کا تو روزہ ہے، اس نے گھبرا کر یاد دلایا۔ قدسیہ کیا ہوا بیٹی؟
जहां बेगम भी इनकी मुतगैर हालत देखकर बुरी तरह घबरा गई थी। अम्मी, मैं आपका बेटा हूँ, आप मुझ पर हर तरह का हक रखती हैं, मेरी जिंदगी के मुताबिक हर फैसले का इख्तियार आपके हाथ में, आपका किया गया हर फैसला मुझे जी जान से कबूल है। साथ ने माँ के हाथ बेख्तियार लबों से लगा लिए। जहां बेगम की आंखें भी डुबडुबा गई थी। अम्मी प्लीज कुछ तो बोले। अम्मी ठीक है ना? अनम ने बेकरारी से पूछा। उन्होंने बदवक्त सर हिलाया, आंखों में नमी लिए वो सिर्फ अपने इर्द गिर्द खड़े अपने बच्चों को देख रही थी। साथ, मुझे माफ कर देना। वो जितन करके इनके जुबान से लफ्ज अदा हुए थे। कैसी बातें करती हैं आप अम्मी? साथ ने तड़प कर इन्हें गले से लगा लिया था। तुम्हारे मामू के आखिरी लम्हात का मुझ पर कर्ज है बेटा, मैं इनकी आस भरी निगाहें भुला नहीं पाती। अपनी माँ की मजबूरी समझकर माफ कर देना। आप हरगिज टेंशन ना लें अम्मी, मैंने कह दिया है कि मुझे आपका हर फैसला कबूल। साथ ने दिल की आवाज को सख्ती से दबाते हुए माँ को तसल्ली दी। बस आप बच्चे ने कह तो दिया, हिम्मत पकड़ो, देख नहीं रही सारे बच्चे कैसे परेशान हो गए हैं। जहारा बेगम ने इन्हें मुखातिब किया था। जी अम्मा। वो हसीब और साथ का सहारा लेते हुए उठ बैठी। चलो अनम उठो बेटा, अफ्तार का वक्त बस होने वाला है, जो काम रह गए हैं उन्हें निपटाओ, दस्तरखान लगाओ। उन्होंने सबकी तवज्जो चाही। अनम सर हिलाते हुए किचन की तरफ मुड़ गई। साथ बेटे, और मुझे अपने चचा की तरफ छोड़कर फिर वापस ऑफिस चले जाना। जहां बेगम ने सहरी के वक्त साथ को मुखातिब किया। एक लम्हे के लिए सबके हाथ थम गए थे। दादी जान, आप इतनी जल्दी वापस जा रही हैं? अभी आपको आए 3 दिन ही तो हुए हैं। पहले हसीब बोला। कुछ दिनों में फिर चक्कर लगाऊंगी बेटा, वहाँ सारा अकेली बोर होती है। हम दोनों दादी पोती इकट्ठे हों तो कुछ दिल बहल जाता है, वरना तो वो सारा दिन बुलाई बुलाई करती है। सारा का जिक्र करते हुए इनके लहजे में मोहब्बत सिमट आई थी। कोई और वक्त होता तो साथ इनके बयान पर जरूर एहतजाज करता, मगर आज इसने जहां बेगम के वापस जाने का सुनकर महज सर हिलाने पर इक्तफा किया था। जिस वक्त वो सुबह साथ के साथ शम्स हुसैन के जहाँ जाने के लिए तैयार खड़ी थी, शर्मिंदा से कुर्सियाँ चली आई। हम मुझसे खफा होकर जा रही है ना अम्मा? इनके लहजे में अजीब सी बेबसी थी। जहाँ बेगम ने ठंडी सांस भरकर इन्हें देखा। वो जानती थी कुर्सियाँ ने पछतावे के जेर से फैसला कर डाले, मगर अनजाने में एक दूसरे के पछतावे को सीने से लगा बैठी है। नरमी से बोली, देखो बेटी, ये सच है, तुम्हारे फैसले ने हमें धचका जरूर लगाया है, लेकिन हमें भी मालूम है कि तुम्हारी नियत और इरादा किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। मैं हरगिज़ भी तुमसे खफा होकर नहीं जा रही, लेकिन मेरा वहां जाना भी जरूरी है। इससे पहले किसी और तरह से बात इन तक पहुंचे और इनके दिलों में गलत फहमियां जन्म ले, मैं तरीके सलीके से ये बात रफिया और शम्सुल हसन को बताना चाहती हूँ, और फिर सारा को सारी बात जानकर वो जज्बाती धचका लगेगा, इसे संभालने समझाने के लिए मेरा वहां होना जरूरी है। माँ, अगर आप कहें तो मैं आपके साथ चलूँ। मैं शम्स हसन और रफिया से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहती हूँ। नहीं कुदसिया, फिलहाल तुम्हारे जाने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने मुनासिब समझा तो तुम्हें बुलावा भिजवाऊंगी। जहां बेगम ने आसानी से इनका शाना तो थपाया, इतने में साथ भी आ गया था। चले दादी जान। उसने इनका बैग उठाया। हाँ चलो। वो इसकी मैयत में आगे बढ़ी। गेट सारा ने खोला था। खुशी और हैरत की ज्यादती से इसके मुंह से चीख निकल गई थी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि आप इतनी जल्दी वापस आ जाएंगी। मैंने कल अफ्तार से पहले यही दुआ की थी कि अब सही कहती थी दादी जान, रोजेदार की इस वक्त की गई जरूर दुआ कबूल होती है। मुझसे लिपटते हुए बोली थी। इसकी बात में शायद सदाकत तो थी, वो भी तो रोजादार था, और सारा सफर यही सोचते गुजरा था कि काश गेट पर ही इसकी एक झलक देखने को मिल जाए। अगर जब उसे देखने का हक हो चुका था, मगर दिल पर अक्ल का जोर कब चलता है। देखिए साथ साहब, दादी जान कह रही हैं कि मेरे बगैर इनका दिल नहीं लगा, इसलिए वापस आ गई हैं। जहारा बेगम ने पता नहीं बात की भी थी या वो इसे महज चिढ़ा रही थी। साथ बहुत मुश्किल से मुस्कुरा पाया था। क्या हुआ है साथ, तुम्हें इतनी सुबह सुबह रोजा लगना शुरू हो गया है? इसके चेहरे की पसमर्दगी सारा की निगाहों से ओझल ना रह पाई थी। जब भी अपनी शोखी भूलकर तशवीश से दरियाफ्त किया। साथ ने इस बार भी कोई जवाब न दिया, बस जरा सा मुस्कुराने की कोशिश की। फिर दादी जान को सलाम करके वापस गाड़ी की तरफ पलट गया। सारा हैरत से इसे देखती रही और वजन से गाड़ी भगा ले गया। ये साथ को क्या हुआ दादी जान? जहारा बेगम के साथ अंदर की तरफ बढ़ते हुए इसने हैरानी से पूछा। तुम्हारे बाबा ऑफिस के लिए निकल गए, घर पर ही हैं। जहारा बेगम ने भी जैसे इसका सवाल अनसुना कर दिया। पापा को निकले बस 5-10 मिनट ही हुए हैं। क्या बात है दादी जान, सब खैरियत तो है ना? आप 3 दिन बाद ही क्यों वापस आ गई हैं? जरा देर पहले मिलने वाली खामोशी खुशी पर अब खदशात हावी हो रहे थे। अरे बच्ची मेरी और तेरी सचमुच की बनती है। वह लोड शेडिंग ने जिंदगी साहब ने डाल रखी थी, ऊपर से जनरेटर खराब हो गया। वजील हसन तो कह रहा था वजी कि आज कल में ठीक हो जाएगा, लेकिन ना भाई, मुझसे रोजे की हालत में गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, बस इसलिए आ गई। उन्होंने सच में जरा से झूठ की मेजिश की थी। वहाँ जनरेटर वाकई खराब हो रहा था। हस्बे तवक्को इस वजाहत सुनकर वो मुतमईन हो गई। रफिया भी ने देखकर हैरान हुई थी। आप किसके साथ आई हैं अम्मा? रफिया को अचानक ख्याल आया तो पूछ लिया। साथ ऑफिस जाते हुए छोड़ गया है, उन्होंने बताया। अंदर नहीं आया? वो हैरान हुई। साथ आई और बिना सलाम के पलट के ये कब हुआ था? हाँ, ऑफिस से लेट हो रहा था। जहारा बेगम ने कमजोर से लहजे में फिर झूठ बोला, मगर रफिया ने इनके लहजे पर ध्यान दिए बगैर खुश दिली से अजर कबूल कर लिया था। कमरे में इतना सन्नाटा छाया हुआ था कि सुई गिरती तो इसकी भी आवाज आती। रफिया और शम्सुल हसन दोनों के लिए खबर इतनी अचानक और तकलीफ दी थी कि वो बहुत देर तक कुछ बोल ना पाए। कुदसिया की नियत पर शक मत करना बेटे, जितनी तकलीफ तुम्हें इसका फैसला सुनकर पहुंची है, इससे कहीं ज्यादा तकलीफ इस फैसले पर पहुंचने तक सही सहनी पड़ी है। वो हद दर्जा से नहीं जेर से गुजरी है। जहाना बेगम ने दुपट्टे के पल्लू से आंखें रगड़ी।
मैं कुत्सिया भाभी की ज़हनी ज़िद का अंदाज़ा लगा सकती हूँ अम्मा। अपने जवान भाई की नागहानी मौत के बाद वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गई हैं। इनकी मजबूरी समझ में आने वाली है, लेकिन हम अपने दिल को कैसे समझाएं? सारा के साथ हमेशा साथ का तस्वर किया है, क्यों अचानक? रफिया ने रोते हुए बात अधूरी छोड़ दी। काश कुत्सिया भाभी ने माजी में मेरा इतना ख्याल ना रखा होता तो मैं इनसे जाकर लड़ती कि वो कैसे अकेले ये फैसला कर सकती है। उन्होंने हमेशा बहनों से बढ़कर मेरा ख्याल रखा, हर वक्त मुश्किल वक्त में मेरी हिम्मत बंधाई। सारा की पैदाइश होती मैं मरते मरते बची रही। फिर जब डॉक्टर ने बताया कि मैं आइंदा औलाद पैदा करने के काबिल नहीं रही, तो क्या कड़ा वक्त था वो। मेरे लिए आपकी शफकत और कुत्सिया भाभी का साथ ना होता तो मैं बिखर कर रह जाती, और मेरी सारा का तो शुरू में संभाला भी उन्होंने ही है था। जब भी मुझे क्लिक सताता कि मैं शम्सुल हसन को वारिस करने के काबिल नहीं रही, तो कुत्सिया भाभी मुझे डांट देती थी, कि कहती थी मेरे साथ को अपना ही बेटा समझो, और मैंने साथ को हमेशा अपना बेटा ही जाना माँ। और जब दोनों के बचपन में आपने इन्हें मुस्तकबिल में एक बंधन में बांधने का फैसला कर लिया, तो तब तो वाकई मेरे दिल से बेटा पैदा ना करने की महरूमी बिल्कुल खत्म होगी। मैं जब भी साथ पर निगाह डालती, एक सुकून पे मेरे करता चला जाता कि साथ जैसा शख्स मेरे सारा का जीवन साथी बनेगा। इतना अच्छा, इतना प्यारा, इतना सुलझा हुआ लड़का। और सारा जितनी अक्ल से पैदल है, मैं कभी से डांट कर अक्ल की कोई बात समझाने की कोशिश भी करती तो कुत्सिया बेगम आ जाती कि मुझे अपनी बेटी का भोलपन भी अजीज है। और अब रफिया के आगे भर भर आई थी। सबसे बड़ा मसला ये अम्मा कि हम लोगों ने ये बात खुद तक महदूद नहीं रखी, बल्कि ये ख्वाब अपनी पोती के पलकों पर भी सजा दिया। और जब इन्हें ताबीर देने का वक्त आया तो फैसला बदल दिया। शम्सुल हसन ने उंगलियों से कंपट्टी मस ली थी। बहरहाल मैं नहीं चाहती कि इस बात को बुनियाद बनाकर तुम दोनों भाइयों के बीच कुछ अपग्रेश जन्म ले। अगर तुम लोगों के दरमियान किसी किस्म की रंजिश पैदा होगी तो मेरा बूढ़ा दिल ये सदमा सहार नहीं पाएगा। जहां बेगम अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बुरी लगने लगी थी। माँ वजिया भाई के अलावा मेरा है ही कौन, एक ही भाई है मेरा, इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन ये भी हकीकत है कि हम इस बात से ज़हनी तौर पर बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं। शम्सुल हसन थके थके लहजे में गोया हुए थे। असल मसला मेरी सारा का है। जब इसे पता लगेगा कि वो कैसे सहार पाएगी ये सदमा। गलती बिलाशुबा हमारी है। बचपन में बच्चों की तरह बात तय नहीं करनी चाहिए थी। अब हमें सारा को बहुत तरीके से समझाना होगा। जहां बेगम ने बेटे बहू को मुखातिब किया। सही कह रही हैं माँ आप, रफिया ने आंसू पूछते हुए इनकी तायद की। वैसे है कहाँ सारा? चाय बनाने भेजा था, अब तक आई नहीं। जहाना बेगम की हट्टी इसने खतरे का लाना बजाया था। मैं देखती हूँ अम्मा। रफिया उठी थी और किचन के दरवाजे में से अंदर झांका तो सामने स्लीप पर धरे ट्रे में चाय की मग सजे थे। वो करीब गई। चाय की सतह पर जमने वाली तह ने बता दिया कि मगों में चाय उंडेलने काफी देर हो चुकी है। सारा बेटे वैसे आवाज देते वापस मुड़ी। चाय ठंडी हो गई है अम्मी, आप चले, मैं गर्म करके लाती हूँ। इतने में सारा भी किचन में दाखिल हुई थी। वो शायद मुंह धोकर आई थी, लेकिन इसकी आंखों में आंसू आ रहे थे और इसकी भराई हुई आवाज से साफ जाहिर था कि वो इनकी सब बातें सुन चुकी। चाय में गर्म करके रख के ले जाती हूँ, तुम जाओ नमाज पढ़ लो। देर करूंगी तो तरावी पढ़ने में सुस्ती हो जाएगी। उन्होंने इसे निगाहें में लाए बगैर नरम लहजे में मुखातिब किया था। जी अम्मी। वो सारा फौरन वापस पलट गई थी। रफिया का जी कट कर रह गया, लेकिन वो बेबसी से जाता देखने के सिवा कुछ न कर पाई थी। रात का जाने कौन सा पहर था तब खुट्टी खुट्टी सिसकियों की आवाज ने जहां बेगम की आंख खुली। रफिया ने बता चुकी थी कि सारा के में सारी बात आ चुकी है, लेकिन जब जहां बेगम नमाज से फारिग होकर इसके पास सोने के लिए आई तो वो कंबल मुंह तक ताने पड़ी थी। जाने सो चुकी थी या सोने की एक्टिंग कर रही थी। बहरहाल जहां बिना बेगम ने इसे मुखातिब करना जरूरी न समझा। वो भी अपनी तस्बीह और वज़ाइफ पढ़ती सोने के घर से लेट गई। पढ़ते पढ़ते इनकी आंख लग गई थी और अब जाने क्या वक्त हो रहा था जब सारा की सिसकियों ने इनकी आंख खुली। कुछ देर तक वो बेबसी से इसकी सिसकियां सुनती रही। फिर आके जब्त ना हुआ तो इसका शाना हिलाते हुए इससे पुकार बैठी, बिन दादी जान। वो करवट लेकर बेसख्ता इनके सीने से लग गई। जहां बेगम खामोशी से इसकी पीठ चलाने लगी। बाजू का तसल्ली दिलासे के लिए अल्फाज का सहारा लेना भी चाहे तो अल्फाज बेमानी लगने लगते हैं। कुछ इस वक्त मरहूम भाई की कदे आदम तस्वुर के सामने खड़ी थी। हंसता मुस्कुराता खूबसूरत चेहरा जो हमेशा के लिए इनसे बिछड़ गया था, कदमों की आड़ पर ठंडी सांस भरते हुए पीछे मुड़ी। पप्पू आप जब भी आती हैं पापा को भी उदास करती हैं और हमें भी। देखें पापा कितनी परेशानी से आपको तक रहे हैं। अलीजा ने पीछे से आकर अलीजा ने इनके गले में बाहें डाल दी थी। कुछ ने मुस्कुराते हुए नम आंखें पूंछ ली। गुड गर्ल, अलीजा ने शोखी से हंसी। उन्होंने मोहब्बत से मुस्कुराते हुए अपनी इस नटखट सी भतीजी को देखा। इसकी शोखियां ही थी जो अफाक हाउस में जिंदगी महसूस होती थी, वरना सच तो ये था कि अफाक के जाने के बाद ये घर वरानी का मंजर पेश करता था। लेकिन अलीजा ने कम उम्र के बावजूद बहुत बहादुरी से न सिर्फ मशीयत इज्जी को कबूल किया, बल्कि अपनी माँ और छोटे भाइयों को भी संभाला था। सफिया कायम बुलाओ इससे, क्या अभी से किचन में घुस गई है? कुछ ने भावज के मुतालिक इस्तफसार किया था। जी जनाब, इतने दिनों बाद तो आप आई हैं। मम्मा आपके लिए आज की इफ्तारी पर जबरदस्त एहतमाम करने लगी हैं। फिलहाल तो राजू को सामान की लिस्ट बनाकर दे रही हैं। अलीजा ने घरेलू मुलाजिम का नाम लेते हुए बताया, अभी तो इफ्तार में बहुत वक्त पड़ा है, इसे मना कर दो, ज्यादा तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। आजकल तो पानी ही ज्यादा पिया जाता है, खाया कब जाता है। जो दाल सब्जी पकाने का प्रोग्राम था वही पका लो। कुछ ने रसानियत से कहा। तोबा करे पप्पा, ये जो आपके दोनों भतीजे हैं दाल सब्जी आम दिनों में नखरे करके हलक से उतारते हैं, रमजान में तो उनकी फरमाइशी लिस्ट लंबी से लंबी हो जाती है। अलीजा ने मुस्कुराते हुए बोली, हैं कहाँ दोनों शैतान? है कहाँ?
قدسیہ نے مسکراتے ہوئے ادھر دیکھا. اسکول سے آتے ہی سو گئے. روزے رکھ کے جیسے ہم پریشان کر رہے ہیں, کسی کام کے نہیں رہے, سارا دن سوتے رہتے ہیں. ہم بھی ہیں بھی تو چھوٹے, پھر گرمیوں کے روزے سخت ہیں بیٹا. قدسیہ نے ان کی طرف داری کی. پتہ نہیں پپو, ہم لڑکیاں بھی تو ہیں, ہماری روٹین پر تو زیادہ فرق نہیں پڑتا. وہ سیب صاحب انہیں بھی روزہ بہت لگتا ہے. جب سے رمضان شروع ہوا ہے اس کی ایک پر شکل نہیں دکھائی. پہلے سنڈے کے سنڈے آ جاتا تھا, اب نے سارے نوٹسوں کا پلندہ تو میرے حوالے کر دیا تھا. لیکن مجھے اس کی رائٹنگ کب سمجھ میں آتی ہے. ڈاکٹروں کی تعریف پر 100% پورا اترتا ہے. اتنی خراب رائٹنگ ہے جب تک اس کے لکھاری پاس سے نہ پڑھو تو کچھ پلے نہیں پڑتا. ہاں سمجھانا بہت اچھا ہے. سچ پپو, اکیڈمی میں تو میں بس وقت گزاری کے لیے جاتی ہوں, فائدہ صرف مجھے حسیب سے پڑھ کر ہی ہوتا ہے. اس نے فراق دلی سے تسلیم کیا تھا. قدسیہ مسکرا دی. حسیب میڈیکل کے 2nd ایئر میں تھا. ان کے بچوں میں سب سے زیادہ ذہین خاندان کا پہلا ڈاکٹر بننے جا رہا تھا. علی سے اس کا ریکارڈ توڑنے کے لیے بہت پرعزم تھی. FSC پری میڈیکل کے 1st ایئر میں اس نے بہت اچھے نمبر حاصل کیے تھے اور اب 2nd ایئر میں بھی وہ سخت محنت کر رہی تھی. مجھے لگتا ہے پپا میرے 1st ایئر کے نمبر دیکھ کر حسیب جیلس ہو رہا ہے, کہیں اس نے تو مجھے پڑھانے سے ہاتھ نہیں کھینچ رہا. اس نے رازداری سے پوچھا تھا. قدسیہ آ کے اس کے انداز پر ہنسی آ گئی. نہیں بیٹا, آج کل وہ بیچارہ خود پڑھائی میں بری طرح مصروف ہے. 2nd ایئر کی پڑھائی سے کافی ٹف لگ رہی ہے. پپو انم تو بہت لاپرواہ سا ہے. آپ بس ایک بار اس کے سارے نوٹ سنبھال کر رکھیے گا, آخر وہ میرے کام آئیں گے. علی سے میڈیکل کالج میں داخل کرنے کے لیے بہت پر امید تھی. قدسیہ نے مسکراتے ہوئے اقرار میں گردن ہلا دی. اتنے میں صفیہ کی آواز آئی. علی سے دونوں بھائیوں کو اٹھاؤ, ان کے ٹیوٹر آنے والے ہیں, نہا دھو کر فریش ہو جائیں گے. انہوں نے لیزے کو مخاطب کیا. لیزے ماں کی بات سن کر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اٹھ گئی. اور سنا ہے قدسیہ باجی, گھر میں سب کیسے ہیں؟ بس روزوں کی وجہ سے گھر سے نکلنا نہیں ہو رہا, ورنہ بچے تو کب سے کان کھا رہے تھے کہ پپا کی طرف چلنا ہے. صفیہ کی بات سن کر قدسیہ مسکرا دی. آنا تو میں نے بھی تھا تمہاری طرف, پر سوچتے سوچتے مہینوں گزر گئے. قدسیہ نے لمبا سانس کھینچتے ہوئے خود کلامی کی. میں آج تم سے کچھ مانگنے آئی ہوں صفیہ. قدسیہ نے تمہید باندھنے کی بجائے سیدھی طرح بات کا آغاز کیا. میں ساتھ کے لیے لیزے کا ہاتھ مانگ رہی ہوں, اور جواب دیتے وقت پہلو میں ضرور ذہن میں رکھنا کہ یہ افاق کی آخری خواہش بھی تھی, لیکن ساتھ کی بات تو اپنی چچا کی طرف تقریباً طے ہی ہے. صفیہ حیران ہوئی. وہ معاملہ ختم سمجھو, ہمارے اپنے گھر کا معاملہ تھا. میری خواہش جان کر اماں سمیت سب راضی ہو گئی ہیں. انہوں نے سہولت سے بات بنائی ہے, اور بات کے سارا اور ساتھ کی شکلیں ذہن میں آتے ہی دل کا ایک بہت کو دکھا تھا. قدسیہ باجی کا رفیہ بھی راضی ہے؟ صفیہ نے کچھ الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا. میں نے کہا نا کہ ہمارے گھر میں سب راضی ہیں, اور ساتھ میرے گھر کا ہی فرد ہے. انہوں نے صفیہ کو اطمینان دلایا. جانتی تھی کہ بیٹی ولی کے ذہن میں سوتنا کے خدشے ابھرتے ہیں, لیکن انہیں یہ بھی یقین تھا کہ ان کا ساتھ ان کا مان کبھی نہ توڑے گا. پھر میں تمہاری خاموشی سے کیا سمجھوں؟ انہوں نے بھاوج کو بجانچتی ہوئی نگاہوں سے دیکھا. قدسیہ باجی, آپ نے اچانک ایسی بات کر دی ہے جس کا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی. ہر ماں کی طرح میں بھی اپنی بیٹی کے مستقبل کے حوالے سے پریشان رہتی ہوں. میری لیزے کو جانے کیسے لوگوں سے واسطہ پڑے گا. افاق ہوتے تو اور بات تھی. الحمدللہ کہ وہ اپنی زندگی میں ہمارے لیے اتنا چھوڑ کے کہ ان کے بعد بھی کسی مالی پریشانی سے واسطہ نہیں پڑا, لیکن ویسے تو زندگی کے ہر قدم پر ان کی کمی محسوس ہوتی ہے. اور سچ پوچھے تو آپ کے ساتھ میں مجھے افاق کی جھلک نظر آتی ہے. وہ اپنے ماموں سے بے حد مشابہت رکھتا ہے. میرے دل میں اس کی جگہ تعین کرنے کے لیے ایک یہی وجہ کافی ہے. وہ مجھے بہت عزیز ہے, بہت پیارا, اتنی سلجھی ہوئی شخصیت ہے کہ اس کی میں اپنی بیٹی کا ہاتھ آنکھیں بند کر کے اس کے ہاتھ میں دے سکتی ہوں. سوچنے کے لیے ایک لمحے کی مہلت لیے بغیر, لیکن انہوں نے جھجکتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی. لیکن کیا صفیہ؟ قدسیہ نے بےتابی سے پوچھا. میں خود ایک ٹیچر ہوں قدسیہ باجی, بچوں کی ہر گھڑی اعلیٰ اخلاق, اصول اور اقدار کا سبق پڑھانے والی. میرا ضمیر مجھے اس خود غرضی کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنی بچی کا گھر بسانے کے لیے اس جیسی ایک اور بچی کے پلکوں پر ایک خواب اجاڑ دوں. بچپن سے اس نے اپنے نام کے ساتھ ساتھ کا نام سوچا ہے. میرا اور رفیہ بھابی کا جب بھی سامنا ہوا, گفتگو میں ایک دو بار ضرور اس موضوع پر بات ہوئی. وہ اپنی بیٹی اور ساتھ کی نسبت پر ہمیشہ ہی بہت مطمئن اور خوش لگی. آپ کے بچوں نے ہمیشہ سارا کا تعارف اپنی ہونے والی بھابھی کے حیثیت سے کروایا. وہ بھی شرما جاتی تھی, لیکن میں اس کے چہرے پر پھیلتی روشنیوں سے واقف ہوں. میں پھر کس طرح اتنے بہت سے لوگوں کے دل کا توڑ کر اپنے لیزے کے مستقبل کی بنیاد رکھ سکتی ہوں. صفیہ نے بے بسی سے بولی. تمہاری سب باتیں بجا صفیہ, لیکن میں نے بات کے آغاز میں تم سے کہا تھا کہ جواب دیتے وقت یہ پہلو ضرور مد نظر رکھنا کہ افاق کی آخری خواہش یہ تھی. جب بھی بہن ہو کر اس کی خواہش کا پاس رکھ رہی ہوں تو کیا تمہیں مروم شور کی خوشی اور خواہش کا کوئی پاس نہیں؟ قدسیہ کے لہجے میں گویا برسوں کی مسکراہٹ سے مٹ آئی تھی. آپ نے مجھے دوراہے پر کھڑا کر دیا قدسیہ باجی, مجھے سوچنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے. مدھیمے لہجے میں گویا ہی تو قدسیہ نے اس بات میں سارے لا دیا. ان دو عورتوں نے افاق سے ٹوٹ کر محبت کی تھی. بھائی کی محبت نے قدسیہ سے ایک مشکل فیصلہ کروا لیا تھا, اور وہ جانتی تھی کہ صفیہ سوچنے کی جتنی مرضی مہلت لے لے, جواب انہوں نے اس بات میں ہی دینا تھا. رمضان کا آخری عشرہ چل رہا تھا. سارا ہر دفعہ کی طرح عید کی تیاریوں میں مشغول تھی. آہستہ آہستہ گھر کی تفصیلی صفائی کا کام بھی جاری تھا. کبھی کبھار ماں کے ساتھ بازار کا بھی چکر لگا لیتی. کوکنگ شوز دیکھ کر نت نئے ترکیبیں لڑانے کا جو سلسلہ شروع رمضان سے جاری تھا وہ اب بھی تعطل کا شکار نہ ہوا. رفیہ اور جہاں آرا اسے معمول کے کاموں میں مصروف دیکھ کر مطمئن تھی, یا وہ صرف مطمئن ہونے کا تاثر دے رہے تھے. آخری عشرے کی مبارک راتوں میں سب ذوق و شوق سے عبادات کا اہتمام کرتے تھے. اس بار سارا انتہائی خوشو سے
نوافل ادا کرتی اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تو پلکیں بھیگ جاتی. اے اللہ اگر وہ کسی اور کا نصیب ہے تو میرے دل و دماغ سے اس کا خیال حرف غلط کی طرح مٹا دے, مجھے اس کا بہتر نعم البدل دے, میرے دل کو صبر اور قرار دے, حسد کی آگ سے مجھے بچا لے. اب ہمارے پورے گھرانے کی محبتیں اس طرح قائم دائم رہے. میرا دل اس کے معاملے میں بے اختیار ہوا جاتا ہے, لیکن اللہ جی میں زبان پر کوئی حرف شکایت نہیں لاتی. اگر میرے دل میں بھی کوئی شکوہ پیدا ہو تو اے اللہ میں اس معاملے میں بے بس ہوں, مجھے معاف کر, میری خطاؤں سے درگزر کر, مجھے صبر دے مالک, قرار دے. دنیاوی محبت نہ ملنے پر تیرے سامنے گریہ وزاری کرتے ہوئے میرا دل شرمندگی سے ڈوب مرنے کو کرتا ہے. خالق کائنات اس دل میں اپنی محبت ڈال دے, اپنی رضا میں راضی ہونے کی توفیق دے. پلکوں سے موتی گرتے رہتے اور رات کی تنہائی میں اپنا دکھ اپنی حقیقی رازدار کو سناتی. حیرت انگیز طور پر گزرتے دن کے ساتھ دل کو قرار ملتا جا رہا تھا. گیٹ پر اس سواتر سے پہل ہو رہی تھی کہ لگتا تھا کوئی گھنٹی پر انگلی رکھ کر ہی بھول گیا. دوپہر 12 بجے کا وقت تھا. اس وقت کون ہے؟ کچھ حیران ہوتی گیٹ کھولنے پڑی. گھر میں اس وقت حسیب بھی تھا, لیکن وہ سو رہا تھا. بہت دنوں بعد اس نے کالج سے چھٹی کی تھی. میڈیکل کی ٹف پڑھائی کی وجہ سے آرام کا موقع کبھی کبھار ہی ملتا تھا. کچھ دن چڑھے تو بچے کے سونے کے خلاف تھی, لیکن حسیب کو اس معاملے میں خاص رعایت حاصل تھی. بجلت گیٹ کھولنے کے اس لیے گئی تھی کہ کہیں تیز آواز حسیب کی نیند میں خلل نہ ڈال دے. گیٹ کھولنے پر جو صورت نظر آئی قدسیہ کو اس کی ہرگز توقع نہ تھی. یونیفارم گلابی دوپٹے میں گرمی سے لال بھوکا چہرہ لیے علیزے کھڑی تھی. السلام علیکم پھپھو. السلام کرتے ہوئے اندر داخل ہوئی. وعلیکم السلام جیتی رو. قدسیہ نے کچھ دلی سے اسلام کا جواب دیا. کالج میں اسٹرائک تھی, صرف پہلے 2 پیریڈ ہوئے. کالج میں بیٹھ کر 2:30 بجے تک وین کا انتظار کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا. پھر میری ایک دوست کے ابو لینے آ گئے. آپ کا گھر ان کے راستے میں پڑتا تھا تو میں نے سوچا یہیں آ جاؤں. شام کو افطاری کے بعد 7 بھائی یا حسیب گھر چھوڑ آئیں گے. بس انہیں کو فون کر دیا اور اپنی دوست کے ساتھ آ گئی. مین روڈ پر ڈراپ کر کے گئے ہیں وہ لوگ, اور یہ آپ کے چند قدم کی گلی پار کرنا مشکل ہو گیا. توبہ کتنی گرمی ہے پھپھو. علیزہ نے عادت کے مطابق نان سٹاپ شروع ہو گئی. اچھا ہو بیٹو, سانس تو لو. روزہ نہ ہوتا تو تمہیں پانی وغیرہ پلاتی. پانی کی صحیح قدر روزے میں ہی معلوم ہوتی ہے. سچے اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے پانی. شکر ہے تھوڑے روزے ہو رہ گئے, مجھ سے پیاس برداشت ہی نہیں ہوتی پھپھو. علیزہ خوش کونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی. نیک لوگ رمضان جانے کے غم میں روتے ہیں, جا کے جانے اگلا رمضان نصیب ہی ہوگا یا نہیں, اور تم جیسے شکر مناتے ہیں. تم جیسے شرم کرو. جانے حسیب کب اٹھا تھا؟ علیزہ نے بھی حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا. چلو میں نے تو شرم کر لی, لیکن تم بھی شرم کرو. جو زبان جہاں بیٹے کے ہوتے ہوئے پھپھو اتنی گرمی میں روزے کی حالت میں اتنی دور گیٹ کھولنے گئی. تمہارے پاؤں میں مہندی لگی تھی کیا؟ میں سو رہا تھا, وہ بے نیازی سے بولا. کیسے اٹھ گئے؟ علیزہ نے چمک کر پوچھا. تمہاری آواز کسی سورے اسرافیل سے کم ہے کیا؟ اچھا اب جا کے گئے ہو تو ہاتھ منہ دھو کر اچھے بچوں کی طرح کنگھی بھی کر لو. اتنے ڈرونے لگ رہے ہو ان کھڑے بالوں میں. یہ سٹائل ہے, اس نے جیسے اس کی عقل میں ماتم کیا. خواہ کے سٹائل ہے جیسے کسی نے بالوں میں پٹاخہ چھوڑا ہے. علیزہ نے ناک چڑھا کر کہا. قدسیہ مسکراتی ہوئی باہر چلے گئی. پتا تھا کہ علیزہ اور حسیب دیر تک اس طرح چونچے لڑاتے رہیں گے. ان کے جانے کے بعد علیزہ نے حسیب کو سنجیدگی سے مخاطب کیا تھا. میں نے پھپھو سے جھوٹ بولا کہ کالج میں اسٹرائک تھی. حسیب نے گورا. کیوں؟ تمہیں پتہ ہے پھپھو ہمارے گھر آئی تھی. جانتا ہوں. حسیب نے نگاہیں چڑھائی. میرے لیے 7 بھائی کا رشتہ لائی ہیں, علیزہ نے احتجاجی انداز میں بتایا. اوہو, پھر تو تمہارا ادب کرنا پڑے گا, بھابی جان بن جاؤ گی. حسیب نے مذاق کرنے کی کوشش کی, لیکن اس کے چہرے نے الفاظ کا ساتھ نہ دیا. مجھے خواب دکھا کر اب یہ کہہ رہے ہو شرم سے ڈوب مرو. علیزہ نے غصے سے پاس پڑا کشر اٹھا کے سے دے مارا. خدا کا نام لو علیزہ, میں نے تمہیں کب خواب دکھائے ہیں؟ حسیب کے تو پسینے چھوٹ گئے. اس نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا کہ کہیں غصہ نہ آ رہی ہو. شرافت اور بزدلی میں بہت معمولی سا فرق ہوتا ہے حسیب. میں آج تک تمہیں شرافت کا مارجن دیتی رہی, لیکن تم تو بڑے بزدل نکلے. علیزہ کی آواز بھر آ گئی تھی. میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو. حسیب نے پست آواز میں سے مخاطب کیا. تم مجھے پسند کرتے ہو یا نہیں؟ علیزہ نے آنسو پوچھتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا. تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ یہ کوئی وقت اور جگہ ہے, امی کسی بھی وقت آ سکتی ہیں. حسیب نے اسے سانس ہلایا. میں پوچھ رہی ہوں حسیب, تم مجھے پسند کرتے ہو یا نہیں؟ علیزہ نے جیسے اس کی بات سنی نہ تھی, اور اسی لمحے حسیب کو دروازے کے پاس قدسیہ کے دوپٹے کی جھلک نظر آئی. پلیز علیزہ, حسیب نے آنکھوں سے اشارہ کیا تھا. علیزہ نے اس کی آنکھوں کسی میں دیکھا. قدسیہ کے دوپٹے کی جھلک یقیناً اس نے بھی دیکھ لی تھی, لیکن اسے جیسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا. اس نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا. تم میری کزن ہو, میں تمہیں ناپسند کیوں کرنے لگا؟ حسیب نے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا تھا. میں صرف تمہاری کزن ہوں, علیزہ نے کارتار لہجے میں کہا تھا. حسیب چپ رہا. تم اتنے کنجوس ہو کہ کسی فقیر کو 10 روپے دینے سے پہلے 10 بار سوچتے ہو, اور ہر دوسرے دن سینکڑوں روپے کا پیٹرول پھونک کر شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں مجھے پڑھانے جاتے رہے. اپنی اتنی ٹف پڑھائی کے باوجود آدھی رات تک جا کر میرے نوٹس بناتے ہو. میری برتھ ڈے پر سب سے پہلے مبارکباد کا میسج تمہارے نمبر سے آتا ہے. مستقبل کے بارے میں جب بھی تم نے کوئی بات کی تو صرف اپنا ذکر نہیں کیا, بلکہ مجھے بھی اپنے ساتھ رکھا. تم ڈاکٹر بن جاؤ گے تو ہم اکٹھے ہسپتال چلائیں گے, ہم ورلڈ ٹور پر جائیں گے. علیزہ, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. پھر تم کہتے ہو کہ میں صرف تمہاری کزن ہوں. کس حیثیت سے تم مجھے دنیا کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہ رہے تھے؟ مسٹر حسیب احمد. وہ پھٹ پڑی تھی. تبھی قدسیہ اندر داخل ہوئی. ان کا چہرہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا. حسیب کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. حسیب, گوشت لا تو تمہارے ابو کہہ کے کہتے آج بھنڈی گوشت بنانا ہے. قدسیہ نے اسپاٹ لہجے میں کہا تھا. وہ اتنا حواس باختہ ہو رہا تھا کہ سارا لاتے ہوئے فوراً اٹھ کر چلا گیا. اس کے جانے کے بعد قدسیہ نے علیزہ کو دیکھا. وہ کارپٹ پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے روئی جا رہی تھی.
शर्म و हया लड़कियों का जेवर होता है अलीज़ा, जो भी बात थी तुम्हें मुझसे करनी चाहिए थी। अपनी भतीजी की आज की गुफ्तगू सुनकर मैं दिल दुख से भर गया। पुप्पो, अलीज़ा ने तड़प कर सर उठाया था। मैं बेशर्म लड़की नहीं हूँ पुप्पो, अपने वकार और भरम मुझे भी बहुत अजीज है, लेकिन सूरत हाल जिस नहज पर पहुंच गई है मेरे ज़ब्त के बंधन टूट गए। वो हिचकियों से रो रही थी। अच्छा रोना बंद करो, तसल्ली से कौन से भी बात की जा सकती है। कुछ को इसके आंसू तकलीफ दे रहे थे। अलीज़ा ने आहिस्ता से आंसू पूछ डाले। परसों मुझे अम्मी ने बताया था। मुझे यकीन जानिए मुझे शदीद तरीन शौक लगा। पुप्पो, आखिर आपने मेरे और साथ भाई की शादी के मतलब सोच भी कैसे लिया? हमेशा की साहब को अलीज़ा को माँ फिर आकर बात करना जानती रहती। कुत्सिया ने गहरा सांस अंदर खींचा। तुम्हारी माँ ने फिर तुम्हें ये नहीं बताया कि तुम्हारे मरहूम बाप की भी ख्वाहिश थी? उन्होंने थके थके अंदाज में कहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि बाबा ने आपसे ये बात की होगी। आपको समझने में गलती भी हो सकती है। हो सकता है वो सिर्फ आपसे जमानत चाह रहे हैं कि आप मेरा हमेशा बेटियों की तरह ख्याल रखेंगे। उन्होंने आपसे मुझे बहू बनाने की दरख्वास्त की होगी तो जरूरी नहीं कि इनके जहन में 7 भाई हो। 7 भाई के अलावा भी तो आपका एक और बेटा है। अपनी ख्वाहिश को मेरे भाई की ख्वाहिश का इल्म मत दो अलीज़ा। इसने जो मुझको कुछ कहा मुझे इसका एक एक लफ्ज याद है। कुत्सिया ने रंजीदगी से कहा। भतीजी की बेबाकी ने पसंद ना आई थी। पापा की ख्वाहिश थी कि मैं बहुत सा पढ़ूं। फिर वो कैसे इतनी जल्दी मेरी शादी चाह सकते थे? आप पप्पू, आप मेरी पढ़ाई मुकम्मल होने का इंतजार कर सकती हैं। 7 भाई के लिए तो शादी की यही मुनासिब उम्र है, लेकिन आप मेरा और इनका एज डिफरेंस तो देखें। मैं अभी महज 2nd ईयर की स्टूडेंट हूँ। आप खुद बताएं कि हसीब जो मुझसे 3 साल बड़ा है, क्या 2-4 महीने बाद आप इसकी शादी का सोच सकती हैं? नहीं, अब इसकी स्टैब्लिश होने में एक अरसा बड़ा है। फिर हम लड़कियां जरा साथ निकालने के साथ ही सबको शादी के काबिल लगने लग जाती हैं, जैसे जिंदगी पर हमारा कोई इख्तियार ही नहीं है। डॉक्टर बनना मेरा मिशन और मेरे पापा की भी ख्वाहिश थी। आखिरी ना सही, लेकिन इनकी एक ख्वाहिश तो थी ना। और जिस तरह आप अपने भाई की ख्वाहिश पूरी करना चाहती हैं, वैसे ही मेरे लिए मेरे पापा की ख्वाहिश अहम है। मैं 5 साल से पहले शादी का सोच भी नहीं सकती कि आप 7 भाई की शादी इतना लेट कर सकती हैं? अलीज़ा ने गहरी संजीदगी से जवाब दिया। कुत्सिया ने इस बार कोई जवाब न दी। वो मैं देखती रह गई। सॉरी पुप्पो, मैं जानती हूँ आपको मेरी बातें बुरी लग रही हैं, और किसी ऐसे शख्स की आंखों में अपने लिए खुफकी देखना जिसने हमेशा पर प्यार निछावर किया बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मैं क्या करूँ? अगर मैं चुप रहूंगी तो सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं बल्कि 4 जिंदगियां मुतासिर होंगी, मेरी, सारा की, हसीब की और 7 भाई की। आप सबके सब हमेशा गैर मुतमईन रहेंगे। सारा बहुत साबिर बच्ची है, वो तुम्हारी तरह शोर मचाती यहाँ नहीं आई। हालांकि सबसे ज्यादा मुतासिर वो होती है। बचपन से उसने अपने नाम के साथ 7 का नाम सुना है। पसंद करते हैं वो एक दूसरे को, फिर भी इसने निहायत सब्र से काम लेते हुए फैसला कबूल कर लिया। मैं भी तो यही कहना चाह रही हूँ कि क्या सारा जैसी अच्छी लड़की ये डिजर्व करती है जो इसके साथ होने जा रहा है? अगर आप ये समझ रही हैं कि मैं हसीब की वजह से ये सब कर रही हूँ तो मेरा यकीन करे पुप्पो, मैं हसीब से मुकम्मल तौर पर दस्तबरदार होती हूँ। मुझे अपनी बाकी जिंदगी में इससे कोई सरोकार ना होगा, लेकिन मैं सारा और 7 भाई के दरमियान कतई नहीं आ सकती। हैरत मुझे इस बात पर है कि बाबा भी इस बात से वाकिफ थे, फिर उन्होंने किस बात तरह आपसे ये बात की? वो पहले हैरान हुई, फिर सर हिलाते हुए बोली। शायद पापा को अंदाजा हो गया था कि जिंदगी इनसे रूठने वाली है और वो मुझे सिर्फ महफूज हाथों में देखने की ख्वाहिशमंद है। और बस हसीब तो इन्हें बच्चा लगा होगा, इसलिए उनके जहन में 7 भाई का नाम आया। हालांकि मेरा और 7 भाई का तो कोई मैच ही नहीं है। वो रुहानसी हो गई थी। कुछ आप खामोशी से सुनना चाह रही थी। 7 भाई आपके बहुत फरमाबरदार बेटे हैं पुप्पो, बल्कि आपके सब बच्चे ही बहुत फरमाबरदार हैं। वो आपकी बात मानकर खुदा न खासा मुझसे शादी तो कर लेंगे, लेकिन हमेशा अनचाही जिंदगी गुजारेंगे। आप खुद बताएं कि मैं एक शख्स की जिंदगी में कंप्रोमाइज के तहत क्यों शामिल हूँ? और मैं फिर कह रही हूँ कि भले इसे आप मुझ जैसी मुंह फट लड़की को हसीब के लिए ना मुंतखब करें, मगर जो भी कोई और शख्स मेरी जिंदगी में शामिल होगा वो कम से कम मुझसे मुखलिस तो होगा। 7 भाई की माजी की मोहब्बत से वाकिफ होते हुए कैसे इनके साथ खुशगवार जिंदगी गुजार पाऊंगी? और फिर हसीब, हम कभी एक दूसरे का सामना नहीं कर पाएंगे। और आज के बाद तो बिल्कुल नहीं। शायद आप सही कहती हैं, लड़कियों को शर्म हया के दायरे में रहकर बात करनी चाहिए। मैं बिलवजह इसके सर पर गई थी। बोल बोलकर लीजा की तवानाई खत्म हो चुकी थी। वो आंसू से तर चेहरा और सूखे होंठों के साथ सर झुकाए बैठी थी। गोया बोलने के लिए एक लफ्ज ना बचा। सॉरी पुप्पो, आपसे जो भी बदतमीजी की इसके लिए माफ कर दीजिएगा। कुछ लम्हों के तौक़ुफ़ के बाद इसने फिर कुत्सिया को मुखातिब किया। कुत्सिया ने एक नजर इसके तमतमाते हुए चेहरे पर डाली। गुलाबी रंगत, बड़ी बड़ी भीगी पलकें, सुतवा नाक, चेहरे पर कम उम्री का भोलपन। वाकई अभी वो छोटी थी, कम अक्ल और ना समझ, हद से ज्यादा जज्बाती, लेकिन फिर भी इनका अपना खून थी। इनके मरहूम भाई की बेहद लाडली बेटी और इन्हें भी जान से ज्यादा प्यारी थी, बिल्कुल अपनी सगी औलाद जैसी। इसका आज का तर्ज अमल नामुनासिब सही, मगर इस बेवकूफ सी लड़की की सब बातें तो गलत ना थी। और जहां तक मेरे बाबा की ख्वाहिश का ताल्लुक है पप्पो, तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मेरे बाबा की रूह को इस बात से कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, बल्कि अगर आपने इनकी ख्वाहिश को जबरदस्ती पूरा कर डाला तो हमेशा मुझसे रहेंगे, क्योंकि मेरे बाबा मेरी आंख में एक आंसू भी नहीं देख सकते थे। अगर मैं नाखुश रहूंगी तो ये कैसे मुमकिन है कि बाबा को सुकून नसीब हो? वो खुद कलामी के अंदाज में बोल रही थी और इतनी देर से खामोश बैठी। कुत्सिया ने मुस्तरिब होकर पहलू बदला। उन्होंने कैसे इस हकीकत को फरामोश कर दिया कि अफाक के अलीज़ा में जान थी। अफाक वाकई अपनी लाडली की आंखों में आंसू देकर तड़प जाता था। यहाँ वो अलीज़ा मेरे पास, उन्होंने इसे पास बुलाया। तुम्हारा बाप मेरा भाई था, मगर मैंने इसे माँ बनकर पाला और तुम इसकी औलाद हो। अफाक को जितनी तुमसे मोहब्बत थी मुझे अंदाजा है, और तुम इसकी निशानी हो, और मुझे कितनी अजीज हो तुम चाहो भी तो इसका अंदाजा नहीं लगा सकती। कुत्सिया की आवाज भर आ गई थी।
پپو علیزہ ان سے لپٹ گئی تھی اور ذرا دیر بعد حسیب خالی ہاتھ آیا تو دونوں پپو بتیجی ایک دوسرے سے لپٹی آنسو بہانے میں مصروف تھی. گوشت کی دکان بند ہو گئی ہے, اس نے بکلائے ہوئے انداز میں مطلع کیا. وہ کھلی بھی ہوئی تو کوئی فائدہ نہیں ہے, تم پیسے لے کر جانا بھول گئے تھے. قدسیہ نے نم آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہا تھا. حسیب نے بکھل ہو کر سر کھجایا. اس کی بخلائی ہوئی شکل دیکھ کر علیزہ اپنی مسکراہٹ پر قابو نہ پا سکی. اس کے روئے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ اتنی پیاری اتنی خوبصورت لگی کہ حسیب کو نگاہیں چرانی پڑ گئی. قدسیہ نے ایک نگاہ علیزہ پر ڈالی اور دوسری حسیب پر. نٹکھٹ جذباتی مگر صاف شفاف دل کی علیزہ ان کی بہت پیاری بھتیجی اور شاید تو ہونے والی چھوٹی بہو بھی. ان کی اس جذباتی اور انداز پر پہلے انہیں غصہ آ رہا تھا, اب وہ دل میں اللہ کا شکر ادا کری تھی کہ علیزہ کی وجہ سے وہ صورتحال کی سمجھ کو کر صحیح فیصلے پر پہنچنے کے قابل ہوئی تھی. وہ مطمئن تھی اور بے تحاشا خوش تھی, لیکن ابھی اس خوشی میں بہت سے لوگوں کو بھی شامل کرنا تھا جو ان کے اپنے تھے اور آج کل بہت رنجیدہ اور پریشان بھی. قدسیہ اپنے سیل فون لینے کمرے میں چلی گئی. رفیہ کے نمبر سے بہت سی مس کالز آئی ہوئی تھی. اللہ خیر, انہوں نے پریشان ہو کر فوراً نمبر ملایا. رفیہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی جو سارا ان کے پاس آ کر بیٹھی. کیا بات ہے سارا؟ انہوں نے سپارہ ختم کر کے پیار سے دریافت کیا. امی ایک بات کہوں, مانیں گی؟ اور جھجکتے ہوئے پوچھا. اپنی بیٹی کی بات نہیں مانوں گی تو کس کی مانوں گی؟ امی اس بار نہ تھا ابو کے گھر سے ہمیں افطاری پر بلایا گیا ہے نا, ہم نے انہیں مدعو کیا. سارا نے رک رک کہا. پھر رفیہ سنجیدہ ہوئی. کیا دونوں گھرانوں کا رشتہ غرض پر قائم ہے؟ صرف رشتے غرض پر قائم ہے. سارا رنجیدہ ہوئی تھی. ایسا نہیں ہے بیٹا, رفیہ نے ٹھنڈی سانس بھری. بھائی بھائی کا رشتہ ٹوٹ ہوتا ہے, خون کے بندھن اتنے کچے نہیں ہوتے کہ معمولی باتوں پر توڑ دیے جائیں. یہ قسمتوں کے کھیل ہے جس میں انسان بے بس اور مجبور ہوتا ہے. دادی جان بہت اداس رہنے لگی. امی بھلے اس سے آپ نے اور پاپا نے کہہ دیا ہے کہ آپ لوگوں کو تایا جان کی فیملی سے کوئی شکایت نہیں, لیکن آپ کو اس کا عملی ثبوت دینا ہوگا. اگر شاد ہو گیا تو آج آخری روزہ ہوگا, آپ انہیں فون کر کے افطاری پر مدعو کریں. میں نہیں چاہتی کہ اس بات کی وجہ سے دادی جان کے دونوں بیٹوں کے گھروں میں وقتی دوری بھی پیدا ہو. رفیہ بیٹی کو دیکھ کر رہ گئی. اتنی متانت, اتنی سمجھداری ان کی بے وقوف سی سارا کا کون سا روپ تھا. انہوں نے بے سختہ اس کی پیشانی چوم ڈالی, لیکن پھر قدسیہ کے نمبر پر بہت بار ڈائل کرنے کے باوجود کسی نے کال اٹینڈ نہیں کی. ہو سکتا ہے مصروف ہو, میں کچھ دیر بعد ٹرائی کر لوں گی. رفیہ نے سارا کی مایوس شکل دیکھ کر تسلی دی, مگر اسی لمحے ان کے فون کی گھنٹی بجی. دوسری طرف قدسیہ تھی پریشان و منتظر کہ رفیہ نے کال کیوں کی ہے. سب خیریت ہے بھابھی, بس آپ کو افطاری پر مدعو کرنا تھا. رفیہ نے کوشش کی تھی کہ ان کا لہجہ بالکل پہلے جیسا ہو, گرم جوشی اور ابتدائیت سے بھرپور. رفیہ میری طرف سے معذرت, بہت سارا کام باقی ہے. ابھی ساتھ کی دلہن کے لیے عید کا جوڑا چوڑیاں بھی لینی ہے. انشاءاللہ عید ملنے آئیں گے. ٹھیک ہے بھابھی, جیسی آپ کی مرضی. رفیہ پھیکا سا مسکرائی تھی. شاید وہ توقع کر رہی تھی کہ قدسیہ شرمندگی کا اظہار کریں گی. جہاں آرا بیگم کی زبانی بات ختم ہونے کا پتہ چلنے کے بعد یہ ان کی پہلی ٹیلی فونک گفتگو تھی. آج چاند رات تھی. ہر دفعہ کی چاند رات اور اس بار کی چاند رات میں بہت فرق تھا. ہر دفعہ سارا رمضان مبارک کے اختتام پر شکر کا سانس لیتی تھی. وہ بھوک کی کچی تھی اور پچھلے 1-2 برسوں سے تو روزے اتنے سخت تھے کہ بھوک سے زیادہ پیاس کی شدت میں ڈال کر دیتی تھی. روزے چھوڑنے کا اس گھر میں کوئی تصور نہ تھا, مگر آج دل کی حالت میں عجیب تھی. رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ختم ہو چکا تھا. کل عید تھی. اللہ کے روزے دار بندوں کو رب کی جانب سے ملنے والا انعام, خوشی کا تہوار, مگر نعمتوں برکتوں اور سعادتوں کا مہینہ تو ختم ہو چکا تھا. اس کے دل میں عجیب سی بےکلی چھا رہی تھی. دادی جان بھی یہاں نہ تھی. 2 دن پہلے انہیں آ کر لے گیا تھا تو وہیں رک گئی تھی. کیا مجھے جو صبر ملا وہ عارضی تھا؟ اس نے خود سے پوچھا, مگر اندر اترتے سناٹوں سے کوئی جواب موصول نہ ہوا. اس نے کسن خود کو گھر کے کاموں میں الجھایا. اپنے اور امی پاپا کے کپڑے پریس کیے. گھر کی تفصیلی صفائی تو پہلے ہی کر چکی تھی. پردے, کشن کو کورز اور بیڈ شیٹس وغیرہ تبدیل کی. پھر کچن میں رفیہ کی مدد کو چلے گی. چنا چاٹ اور دہی بلے رفیہ رات کو بنا کر فریج میں رکھ دیتی تھی. میٹھے میں شمس الحسن کو کھیر پسند تھی. صرف کھیر کے ڈونگے بھی ٹھنڈے ہونے کے لیے رات کو فریج کی زینت بن جاتے تھے. عید کی صبح کے لیے کوئی قابل ذکر کام نہ ہوتا تھا. پڑوس سے شمس الحسن صاحب کے کچھ دوست احباب عید ملنے آ جاتے. پڑوس کی کچھ خواتین رفیہ کی شناسہ تھی. سارا مہمانوں کی جلد رخصتی کی منتظر ہوتے کیونکہ اس کے بعد انہوں نے عید ملنے تایا جان کی طرف جانا ہوتا. عید کا پورا دن وہیں گزارتے تھے. رفیہ اور قدسیہ کچن سنبھال کر پرتکلف کھانے کا تمام کرتی. عید کے دن انم اور سارا کو ماؤں کی طرف سے خصوصی رعایت تھی. بچوں کے لیے عید صرف انجوائے کرنے کا نام تھا. عموماً ساتھ کے ماموں کی فیملی میں آ جاتی. علیزہ اس سے کافی چھوٹی تھی, لیکن وہ اتنی دلچسپ لڑکی تھی کہ انسان اس کی کمپنی میں بور نہیں ہو سکتا تھا. اس کی اور حسیب کے نوک جھونک سے سبھی خوب محسوس ہوتے, لیکن اس پر علیزہ سے خوش دلی سے کیسے مل پائے گی. عید کے دن وہاں نہ جانے کا کیا بہانہ بنائے. ذہن اسے ڈیڑھ پن میں تھا. ذرا کیا بات ہے بیٹے, کن سوچوں میں گم ہو. وہ کھیر کی سجاوٹ کے لیے پتے اور بادام کی ہوائیاں کاٹ رہی تھیں. جب رفیہ نے اسے مخاطب کیا وہ یکدم چونکی. نہیں امی کوئی بات نہیں, اور بتائیں کیا کام کروں, یہ تو ہو گیا. اس نے پلیٹ ایک طرف کھسکائی. اور کوئی کام نہیں, بس تم مہندی لگوا لو. اب بینش آتی ہوگی. بینش پڑوس میں ہی رہتی تھی. اکثر شام کو سارا سے انگلش پڑھنے آتی تھی. مہندی لگانے کے ماہر تھی. گزشتہ کئی سالوں سے سارا چاند رات پر ہی سے مہندی لگواتی تھی. اب بھی اس کا ذکر کرنے کی دیر تھی کہ وہ بوتل کی جن کی طرح نمودار ہوگی. سارا باجی فارغ نہیں ابھی تک, میں تو آپ کو مہندی لگانے آ بھی گئی. آج سارا کا مہندی لگوانے کا ذرا موڈ نہیں تھا, مگر وہ رفیہ پر اپنی خوبصورتی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی. سو مسکراتے ہوئے مہندی لگوانے بیٹھ گئی. بینش نے بہت
اور کریزی سے ڈیزائن بنایا تھا. پلیز جلدی مت دھوئیے گا، اس نے جاتے جاتے درخواست کی. اور سعاد کو سونے سے قبل جب سارا نے ہاتھ دھوئے تو مہندی کا رنگ دیکھ کر حیران رہ گئی. جہاں بیگم کہتی تھی کہ جس کی ہتھیلیوں پر حنا زیادہ رنگ چھوڑ جائے وہ پیا کی من چاہی ہوتی ہے. سارا کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی. اے اللہ میرے دل کو قرار دے دے. رات کو سونے سے پہلے یہی دعا اس کی زبان پر تھی اور پھر وہ کب کی نیند کی وادیوں میں گئی پتہ بھی نہ چلا. جیتی رہو سدا خوش رہو. صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی شمس الحسن کی آواز آئی تو سارا نے انہیں سلام کر کے عید کی مبارکباد دی تھی. جواب میں شمس الحسن نے اپنی بیٹی کی پیشانی چوم کر دعا دی، پھر والٹ نکال کر ڈھیر سے نوٹ اس کے ہتھیلی میں تھما دیے. ان کی محبت پر ان کے آنکھیں نم ہو گئی. اس نے نہا کر نیا سوٹ تو پہن لیا اور وہ اس کی کھلتی ہوئی رنگت پر سبز رنگ سچ بھی بہت رہا تھا، مگر کس سنگار کا اہتمام نہ کیا. سارا بیٹے چوڑیاں تک نہیں پہنی اور ہلکی سی لپسٹک لگا لو. کیوں امی بنا میک اپ کے اچھی نہیں لگ رہی؟ سارا نے مسکرا کر پوچھا. میری بیٹی اتنی پیاری ہے، ہر روپ میں اچھی لگتی ہے، لیکن بیٹا عید خوشی کا موقع ہے، ذرا بناؤ سنگار تو بنتا ہے نا آج کے دن. انہوں نے پیار سے دیکھا میں تیار ہونے لگی تھی. امی پاپا کی آواز سنی تو عید مبارک کہنے آ گئی. اس نے ماں کو اطمینان کیا ورنہ آج صبح سے آگے بار بار گلی ہو جا رہی تھی. اتنے میں ہی باہر سے عید مبارک کی کئی آوازیں بیک پر بلند ہوئی تھی. سارا کے لیے وہ آوازیں اجنبی نہ آتی. اس کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا. باہر جو خوشگوار سا ہنگامہ اچانک برپا ہوا تھا اس کا سبب یقیناً تایا جان کی فیملی کی آمد تھا. عید مبارک سارا پی. انم نے کمرے میں جان کر سارا اٹھا کر اس سے گلے ملی. حسیب اور علیزہ بھی کمرے میں آ پہنچے تھے. سارا کم سے کم اس وقت یہاں علیزہ کی آمد کی توقع نہیں کر رہی تھی، مگر جب علیزہ نے اسے گرمجوشی سے لپٹ کر عید مبارک کہا تو سارا نے بھی دل میں خود کو ڈانٹا تھا. جو کچھ ہوا اس میں علیزہ کا تو کوئی قصور نہ تھا، اور ویسے بھی اب وہ تایا جان کی فیملی کا حصہ تھی. یہ حقیقت کڑوی سی مگر قبول تو کرنی ہے. سارا علیزہ سے جواباً اس گرم چوٹی سے ملی. یہ بہت ڈھیٹ لڑکی ہے. سارا بھی اپنی شرم و حیا تو اس میں نام کی نہیں، حالانکہ یہاں عید ملنے کے بعد ہم سب نے اس کے گھر ہی جانا ہے. محترمہ انگوٹھی دکھانے صبح ہمارے گھر میں ٹپک پڑی. ایسا شخص جو گلے کا ہار بن جائے اور ہم میں ڈھیٹ ہی کلاتا ہے نا. سارا بھی حسیب علیزہ کو چھیڑا تو سارا کا چہرہ پل بھر میں سفید پڑ گئی. جھوٹ بول رہا ہے سارا پی. پپا نے مجھے خود بلوایا. صبح صبح سعد بھائی مجھے لینے پہنچ گئے تھے. علیزہ نے احتجاج کیا. سعد بھائی؟ سارا نے دل میں دہرایا. عادت جاتے جاتے ہی جائے گی. آگے بچپن سے اسے بھائی سمجھتی آئی تھی. میں دادی جان اور تائی جان سے تو مل لوں. سارا خود کو کمپوز رکھنے میں دقت ہو رہی تھی. جی آئیے نا، سب آپ کا پوچھ رہے ہیں. انم نے اسے پیار سے دیکھا تھا. وہاں ڈرائنگ روم میں جانا کب آسان تھا. سامنے ہی وہ شخص بیٹھا نظر آ رہا تھا، مگر دل کڑا کر وہ اندر داخل ہوئی اور سب کچھ جمائی سلام کر ڈالا. سب سے پہلے جہاں بیگم نے اسے گلے لگا کر بھینج کر پیار کیا تھا. میں آپ سے ناراض ہوں دادی جان، پتا تھا میں اکیلی ہوں، پھر بھی آپ وہاں رہ گئی. ان کے سینے سے چمٹ کر اسے ہولے سے شکوہ کیا. دادی جان نے اسے پیار سے الگ کیا تو قدسیہ نے اسے لپٹا دیا تھا. وہی اپنائیت وہی محبت. قدسیہ ہمیشہ سے اپنی دوسری بیٹی کہتی تھی. اب وہ ان کی بہو بننے جا رہی تھی تو کیا ہوا، بیٹی تو تھی. اس نے خود کو سمجھایا تھا. پھر تایا جان کے سامنے سر چکا دیا. ہمیشہ کی طرح اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہوں نے بے شمار دعاؤں سے نوازا تھا. غیر ارادی نگاہ تایا جان کے ساتھ بیٹھے ساتھ پر پڑی. اس کی آنکھوں میں چاہتوں کا ایک جہان آباد تھا، نظر کا دھوکہ. سارا نے خود کو تعویل دی، مگر ساتھ کی حدت بھری پرشوق نگاہیں بار بار اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی. سارا خود کو زیادہ دیر نہ جٹلا پائی تھی. وہ ہمیشہ کی طرح سے بنا کچھ کہے بہت محبت سے تک رہا تھا. آخر کیوں اب یہ مجھے دیکھنے کا حق ہو بیٹھا ہے. سارا کے ساتھ چیخنے لگے تھے. وہ چپ چاپ جہاں بیگم کے پہلو میں جا بیٹھی. آج کا دن بہت مبارک. میں عید کی ان خوشیوں بھری ساتوں کا کھونا نہیں چاہتی. تم لوگ بعد میں بھلے سے بڑے پیمانے پر تقریب منعقد کر لینا، دنیا والوں کو اکٹھا کر لینا، لیکن میں تو آج ہی اپنے بچوں کی خوشی مناؤں گی. جہاں بیگم نے بیٹوں بہوؤں کو مخاطب کیا تھا. سارا نے الجھ کر انہیں دیکھا. بڑے پیمانے پر تو اماں اب شادی کی تقریب منعقد ہوگی. رفیہ تو میں بتا ہی رہی ہوں، میں نے بکر عید کے چاند پر شادی کی تاریخ رکھ لی ہے. قدسیہ نے بہت مان سے دیورانی کو مخاطب کیا. دیکھیں بھابی جان، تیاری کے لیے وقت تو بہت کم ہے. شمس الحسن کی فکر دامن گیر ہے. سارا سب کی شکلیں دیکھ رہی تھی اور ساتھ کی مدرسے میں نگاہیں سارا پر مرکوز تھی. اگر تیاری سے تمہارے مراد جہیز وغیرہ کی خریداری ہے شمس الحسن، تو یہ خیال تو ہم ذہن سے نکال دو. اس بات کو مذاق نہ سمجھنا ہے، تمہارے بڑے بھائی کا حکم ہے. ہم دونوں بھائی خود کو بہت روشن خیال سمجھتے ہیں. ہمیں اس پر عمل بھی کر کے دکھانا ہوگا. اس رسم کے خاتمے کی ابتدا اپنے گھر سے کرنی ہوگی. وجیہ الحسن نے ٹوک انداز میں بھائی کو مخاطب کیا. اچھا بس بھائی، یہ باتیں بعد میں طے ہوتی رہیں گی. قدسیہ بیٹی انگوٹھی نکالو. جہاں بیگم کی گفتگو میں مداخلت کی تھی. جی اماں. قدسیہ سعادت مندی سے فوراً حکم بجا لائی. انہوں نے پرس میں ہاتھ ڈال کر ایک ڈبیا برآمد کی تھی اور ڈبیا جہاں بیگم کے ہاتھ میں تھما دی. دادی اور نانی کے درمیان ہونک بنی بیٹھی سارا کچھ کو صورتحال کو سمجھنے لگی تھی. ہاں دکھاؤ بیٹی. جہاں بیگم نے انگوٹھی نکالتے ہوئے اسے مخاطب کیا. سارا کے ہاتھ میں ٹھنڈے برف ہو چکے تھے. زندگی میں پہلا تجربہ تھا کہ اچانک ملنے والی خوشی میں بھی حواس ساتھ چھوڑنے لگے تھے. اس نے مکان کے انداز میں ہاتھ آگے بڑھایا تھا. اگلے ہی پل جڑاؤ انگوٹھی اس کی انگلی کی زینت بن چکی تھی. پہلے جہاں بیگم نے پیار سے ہاتھ چوم کر دعا دی تھی، پھر قدسیہ نے اسے دوبارہ خود سے لپٹایا تھا. چند دن کا جو ذہنی قرب تھا تم نے جھیلا، اس کے لیے اپنی تائی کو معاف کر دینا بیٹی. انہوں نے سرگوشی کی. بس کرے تائی جان. سارا کی آنکھیں جلملا گئی تھیں. بھائی اس خوشی کے موقع پر منہ بھی میٹھا ہونا چاہیے. بیٹے تمہاری تائی جان مٹھائی کا ٹوکرا بھی ہمراہ لائی ہیں. جاؤ پلیٹ میں مٹھائی نکال لو. وجیہ الحسن نے اسے پیار محبت سے دیکھتے ہوئے مخاطب کیا. جی تایا جان. سارا تیزی سے اٹھی.
सामने मुरा जमात साथ सबकी मौजूदगी में बेनियाज अपनी मखसूस मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए इसके चेहरे को मुसलसल फोकस किए हुए था। जाओ अनम, तुम भी बहन का हाथ बटाओ। कमरे से बाहर निकलती सारा का कानों में ताईचंद की आवाजें पड़ी थी, मगर किचन में जाने के लिए के बाद कई मिनट गुजरकर अनम वहां ना आई थी, जो सारा गुत्थी सुलझा चुकी थी। सारा ने पहले मिठाई प्लेट में निकाली, फिर ग्लास स्टैंड पर से ग्लास उतार कर ट्रे में सजाए थे। बर्फ के क्यूब्स निकालने के लिए फ्रिज की तरफ मुड़ी थी कि पीछे से कदमों की चाप सुनाई थी। यह अनम नहीं थी, जो था सारा इसकी आहट पहचानती थी। आज जाने क्यों पीछे मुड़कर इसका सामना करना दुश्वार लगा था। फिर भी इसने गदर मुड़कर पीछे देखा। वो साथ ही था, ना सलाम ना दुआ ना ईद की मुबारक। आपसे इस दर्जा में मरवती की उम्मीद न थी मोहतरमा। साथ मुखराते हुए मुखातिब था। चंद पल लगे थे सारा को अपनी शर्म, घबराहट और झिझक पर काबू पाने में। ये वही साथ तो था पुराना वाला, इसका अपना। इससे भला क्या घबराना। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो, ईद मुबारक। उसने प्यारी बुरी संजीदगी से तीनों का काम बेवक्त निपटा लिए। साथ खिलकर मुस्कुरा दिया। अम्मी और दादी दोनों ने मेरे साथ फाउल खेला। मैंने घर से निकलने से पहले दोनों खवातीन को बता दिया कि अंगूठी मैं खुद बनाऊंगा, मगर अंगूठी दादी ने पहना दी। प्यार भरी साजिश अम्मी ने कर डाली। मेरा किरदार दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंका। तुम सबके सामने मुझे अंगूठी बनाते, शर्म करो। साथ, ये कोई मुनासिब बात लगती है? इसने उसे कुफरी से टोका तो गोया तुम्हें इतराज सबके सामने पहनाने पर है, मुझसे अंगूठी पहनने पर नहीं है। मुझे सजदी इसकी से गर्दन हिलाते हुए नतीजा अखज़ किया। सारा ने फख्र से घूरने पर इत्तफा किया था। बहरहाल मैं आज ही ज्वेलर को एक और रिंग का ऑर्डर दे देता हूँ। इसी का पक्का प्रोग्राम है कि ईद कुर्बान पर मेरी भी कुर्बानी कर दी जाएगी। फिर तो शरीय और कानूनी तौर पर तुम मेरी हो जाओगे। अंगूठी पहनाऊं या कंगन, सबके सामने पहनाऊं या अकेले में, तुम समेत किसी को भी कोई इतराज ना होगा। वो मुस्कुराहट छुपाते हुए बजाय संजीदगी से पूछ रहा था। वो खुद को मसरूफ जाहिर करने को जल्दी जल्दी गिलासों में क्यूब्स डालने लगा। साथ ने इसके कहे बगैर ही कोल्ड ड्रिंक गिलासों में डेली शुरू कर दी। कुछ लम्हे बिल्कुल खामोशी से कटे थे। जानती हो सारा, कुछ दिनों पहले की बात है, मैं तुमसे दस्तबरदारी इख्तियार कर चुका था। खामोशी से कहे गए अल्फाज वो वाकई संजीदा था। जानती हूँ, इसने करार किया। तुम्हें मुझ पर गुस्सा आया था, दिल ही दिल में मुझे बेवफा का खिताब भी दे डाला होगा। वो धीमे से मुस्कुराते हुए मुखातिब हुआ था। साथ, तुमने अपनी माँ का मान रखा था। मैं तुमसे तब नाराज होती अगर तुम्हें जानती ना होती। मुझे इल्म था कि ज़ब्त के किन कड़े मरहल से गुजर कर तुम इस फैसले पर पहुंची हो। मैं इस तकदीर का लिखा समझकर कबूल कर चुकी थी। मुझे तुमसे या किसी और से कोई गिला ना था। वो सादगी और सच्चाई से गोया हुई थी। साथ, मैं बहुत से देखता रह गया। इसे ऐसे क्या देख रहे हो? मुस्कुराई। तुम बहुत अच्छी हो सारा, अल्लाह की तरफ से मिलने वाला मेरी जिंदगी का खूबसूरत तरीन तोहफा। ऐसे ये सब कैसे हो गया? मेरे जहन अभी तक इस हकीकत को कबूल नहीं कर रहा। सारा ने बात बदल दी, मगर जो कुछ हुआ अभी तक इसके लिए हैरत ही थी जिस पर वो काबू ना पा सके थे। इस वक्त पीछे से हसीब आ गया। भाई, आप शायद पानी पीने आए थे, और सारा, आप भी शायद मिठाई लेने। आप लोगों ने तो यहाँ बातें करने लग गए हैं। साथ, भाई ईद मुबारक कहने में सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं। अन्ना और अलीज़े भी आन पहुंचे थे। सारा, आप ही मैं आपकी हेल्प करवाने किचन में आने लगी थी कि भाई ने मेरे करीब से गुजरते हुए सरगोशी की 2 मिनट बाद आना, मैं सारा को ईद मुबारक कहूँ। अन्नम ने शरारत से साद और सारा को देखा था। सारा चीन की लड़की, तमीज करो तुम में। सारा आप किसी को शर्मो हया धार ले लो। इस भी बेतकल्लुफी से होने वाले मंगेतर के साथ धूम मचाती फिर रही हो। हसीब ने सारा की शर्माई हुई शक्ल देखकर लीजे को छेड़ा था। हसीब ने सारा की शर्माई हुई शक्ल देखकर अलीजे को छेड़ा था। सारा का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। झूठ बोल रहा सारा, भी पप्पा ने मुझे खुद बुलवाया है। अलीजे ने एहतजाज किया। ये क्या चक्कर है? मैं तो समझ रही थी कि तुम लोगों ने आने के बाद मुझसे मजाक किया था। सारा को सूरत हाल की समझ अब जाकर आई थी। तुम्हारे मिलाप का सारा क्रेडिट इस पगली को जाता है। सारा, साथ ने प्यार से लीजे के सर पर चपत लगाई। साथ, भाई मेरा नाम तो मत बिगाड़े, आखिर मैं आपकी होने वाली भावज हूँ। अलीजा ने ठंकी दी। इस बार तो कह देना, मगर खुदा के लिए आइंदा, कह दिया, मैं खुदा के लिए आइंदा किसी के सामने मत करना। हसीब ने इसके सामने बाकायदा हाथ जोड़े थे। सारा, अन्नम और साथ का हंसते हंसते बुरा हाल था। क्यों, मैंने कुछ गलत कहा था? वो होनक बंदी पूछ रही थी। आपने कुछ गलत नहीं कहा मोहतरमा, आपने बिल्कुल सही वक्त पर सही बात की। आपकी जरूरत पर तो आपको 17 जरूरत मिलना चाहिए। हसीब इसे फिर से छेड़ा था। अनम हौले हौले सारा को सारी तफसील बता रही थी। बस सारा, आप ही आप समझ रहे हैं, हम समझ रहे थे कि हसीब आपके और भाई की वजह से सबसे रूठा बैठा है। हमारी तरह इसको भी आपका ताल्लुक टूटना गवारा न था। बाद में पता चला कि इसमें तो इनको अपना नुकसान होने जा रहा था। जब भी मजनू बने घूम रहे थे। अनम ने शरारत से भाई को छेड़ा था। जी नहीं, अगर मेरा मामला ना होता तभी मेरा असूली मौक़िफ़ होने वही होता। हम साथ भाई के साथ आपके अलावा किसी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। हसीब ने अपनी पोजीशन वाज़ेह करते हुए सारा को मुखातिब किया। हम सब मिलकर आफाक मामू की तरफ जाएंगे। अलीज़े को भी मंगनी की अंगूठी बनाएंगे। बेशक शादी में एक तवील अरसा पड़ा है, मगर एक बंधन तो सवार हो जाएगा। अगर बच्चों में हमारी भी मंगनी वगैरह हो गई होती तो ये खड़ा पैदा ही ना होता। साथ ने हंसते हुए कहा था, कोई भी बंधन इतना मजबूत नहीं होता। साथ, ये सब किस्मतों के चक्कर हैं। अल्लाह का हमारी साथ पर एहसान है कि इसने हमारे दिल की खुशी को हमारी तकदीर कर दिया। सारा दिल ही दिल में साथ से गोया हुई थी। फिर जल्दी से ट्रे में मिठाई की प्लेट और कोल्ड ड्रिंक के गिलास लिए ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। अभी से सब बड़ों का मुंह मीठा करवाना था। अलीज़े वगैरह की तरफ जाने से पहले असर अपनी तैयारी का जायजा लेना था, और वहाँ इससे पहले अपने रब की बारगाह में 2 नफल शुक्राने के भी अदा करने थे। इस मांगने का सलीका ना आता था, और इसने खुद को रब की रजा के सुपुर्द कर दिया था, और इस मेहरबान जात ने इसका दामन खुशियों से भर दिया था। शुक्राना तो वाजिब था।